السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز علماء اکرام، منتظمین، میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب آج ایک بڑے ہی اہم موضوع کے متعلق قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ چند باتیں دیکھیں گے۔ ہمارے آج کا موضوع ہے رزق میں اضافہ، رزق میں اضافے کے قرآن اور حدیث سے 10 فارمولاز۔ اور ہم آج دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے اور دور میں بہت سے لوگ حالات جب بدلتے ہیں تو مشکلوں، پریشانیوں سے، رزق کی تنگی، ریڈیوسنگ انکم، انکریزنگ ایکسپینسز، یہ ساری چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں۔ اور یقیناً ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، اللہ ہی ہے جو رزق دیتا ہے بندوں کو، اللہ ہی ہے جو ساری مخلوق، ایسے ایسے کریچرز جو ہم سوچ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی رزق کا انتظام کیا ہے۔ یقیناً اللہ کے ناموں میں سے نام ہے الرزاق، جو بہت رزق دینے والا، الرازق جو رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں اور کئی صفات ہے جن سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ رب العالمین اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ جب اس نے ہمیں بنایا، جو آسمان و زمین کو کنٹرول کرنے والا وہی ہے، تو یقیناً رزق کے تعلق سے بھی معلومات، علم اور اہم باتیں ہمیں قرآن اور حدیث میں ملے گی۔ یہ چیز کے اندر ہمیں ایک بات ملتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ چیز سوچتے ہیں کہ بھئی یہ موضوع کا دین سے کیسے تعلق ہے، انکم کیسی انکریز ہو، ہماری انکم کیسے بڑھ سکتی ہے، یہ چیز تو ہم دنیاوی لوگوں سے سیکھیں گے، یہ چیز کیا اسلامک سپیکرز ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں، کیا قرآن اور حدیث میں بھی کچھ ملے گا؟ تو بہت سے لوگوں کی سوچ ہے کہ اگر ہمیں انکم چاہیے تو اس کے ایک الگ پریزنٹیشن ہوتا ہے، اس کے لوگ ہی الگ ہوتے ہیں۔ انکم ہاؤ ٹو انکریز یور انکم، اس کے تعلق سے ویڈیوز اگر آپ دیکھیں گے یوٹیوب وغیرہ پر تو ملینز آف ویوز، لوگ خاص جاتے ہیں کہ بھئی انکم کیسے بڑھے۔ لیکن صحیح طور پر جو اس آسمان و زمین کو کنٹرول کرنے والا ہے وہ یہ بھی تو جانتا ہے کہ کیسے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور کیسے رزق تنگ ہوتا ہے، وہ یہ جانتا ہے۔ اور کئی چیزیں ہیں میرے بھائیوں جو بیہائنڈ دا سینز کام کرتی ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز جو دکھائی دیتی ہے یا کئی چیزیں ہوتی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک، اور ایک بہت اہم موضوع ہمارے سامنے ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے رزق بولتے کسے ہیں، رزق ہے کیا؟ بہت سارے لوگ رزق سے یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا رزق ہے، حالانکہ وہ ہے قوت، کھانا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المقیت، کھلانے والا، کھانا کھلانے والا، المقیت اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن یہاں پر رزق سے مراد کل ما ینفع، علماء بتاتے ہیں کہ جو سب چیز جس سے فائدہ ہوتا ہے، جس سے بینیفٹ ملتا ہے، وہ رزق ہے۔ تو اب رزق کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، کئی بار خرچہ کیے بغیر کام ہو جاتا ہے، تو جو کام ہمارا ہو گیا وہ بھی تو رزق تھا۔ کئی بار ہم دیکھتے ہیں کئی چیزیں ہوتی ہے جو پیسوں میں تولی نہیں جا سکتی، کئی چیزیں ہوتی ہے جو دکھائی دیتی، کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ان سین بھی ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رزق کے تعلق سے اسکالرز نے اس بارے میں بتایا کہ رزق وہ بھی ہوتا ہے جو دنیا میں ہمیں ملتا ہے، اور وہ بھی ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ دیں گے، وہ بھی رزق ہے۔ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور ایک بہت ہی اچھا، بہت ہی عزت والا رزق ہے۔ تو یہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذکر کیا ہے، تو رزق کا کنسیپٹ جو ہے صرف دنیا تک نہیں محدود ہے، یہ آخرت تک بھی جاتا ہے۔ رزق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ فزیکل جو دکھائی دیتی ہے، اور ایک وہ چیزیں جو دکھائی نہیں دیتی۔ اسکالرز نے اسے ایکسپلین کیا ہے کہ کوئی چیز ہوتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی، مثال کے طور پہ دل کا سکون، یہ بھی رزق ہے، یا جو نفس کے اندر اطمینان، وہ بھی رزق ہے۔ تو رزق کا کنسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ رزق زیادہ کے پیچھے پڑنا چاہیے؟ جیسے بہت سے لوگ بولتے ہیں بھائی پیسے کے پیچھے مت پڑو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ہاں یقیناً یہ سکھایا ہے کہ پیسے کو اپنا رب مت بناؤ، پیسے کے غلام مت بن جاؤ۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے تئس عبد الدینار والدرہم، کہ دینار کے غلام اور درہم کے غلام کے لیے ہلاکت ہے۔ اسی طرح ریال کے غلام اور روپیے کے غلام اور ڈالر کے غلام کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ تو ہمیں
یہ ملتا ہے کہ غلام نہیں بن جانا ہے پیسے کا. جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کا جیسے کہ گاڈ بن جاتا ہے پیسہ, ان کے لیے معبود ہوتا ہے پیسہ, پیسے کے لیے کچھ بھی کریں گے, حلال حرام جائز ناجائز نہیں, پیسہ ہے نا آنا چاہیے بس. تو یہ ان کی سوچ ہوتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رزق کے تعلق سے کیا کوئی انسان جو اسلام کو صحیح دین مانتا ہے, جو اللہ کو اپنا رب سمجھتا ہے, کیا وہ اپنے رزق میں اضافے کے تعلق سے طلب رکھ سکتا ہے یا کوشش کر سکتا ہے, یا کوئی چیز جو انسان چاہے گا وہی اسے ملے گا؟ لیس الانسان الا ما سعی, انسان کو نہیں ملے گا سوائے وہ جس چیز کی وہ خود کوشش کرے گا. تو کیا کوئی شخص چاہے کہ میری انکم اگر اتنی ہے تو اتنی ہو جائے, میرا رزق بڑھ جائے, تو یہ طلب یا اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیا جائز ہے ناجائز ہے؟ یہاں یہ سوال ہے. تو اس تعلق سے میں آپ کے سامنے چند حدیثیں رکھنا چاہتا ہوں. پہلی حدیث مسند احمد میں ہے اور حدیث کی سند ہمیں ملتی ہے, شیخ البانی نے تحقیق کیا ہے غایۃ المرام میں, اور حدیث کی سند صحیح ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال الصالح للمرء الصالح, کتنا اچھا ہے اچھا مال ایک اچھے شخص کے لیے, کتنا اچھا ہے اچھا مال یعنی حلال مال, للمرء الصالح ایک نیک صالح شخص کے لیے اچھا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کوئی نیک آدمی کے پاس اگر پیسے آئیں گے وہ کیا کرے گا, اس سے نیک کام کرے گا, اور کوئی برے آدمی کے پاس آئیں گے وہ برے کام کرے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیسے کے بارے میں جیسے کئی لوگ بولتے ہیں پیسہ تو برا ہی برا ہے, ویسا نہیں ہے. یہ جو کچھ اس طرح کی سوچ ہوتی ہے, کچھ روحانیت قسم کی سوچ ہوتی ہے, بولے یہ سب چھوڑو, یہ سب پیسے کی بات ہی مت کرو, تو ویسا بھی نہیں ہے, اسلام نے اجازت دی ہے. بلکہ ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انس رضی اللہ عنہ کی والدہ آئی, اور آ کر کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خادمک انس ادعو اللہ لہو, یہ جو آپ کا خادم ہے انس, اس کے لیے دعا کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ کے لیے جو دعا کی وہ دعا کی طرف ہم غور کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اکثر لہو, اللہم اکثر ما لہو و ولدہ وبارک لہو فیما اعطیتہ, اے اللہ اس کے رزق میں, اس کے مال میں اضافہ کر, اور اس کی اولاد میں اضافہ کر, اور جو تو نے دیا ہے اللہ اس میں اسے برکت بھی دے. تو ہم دیکھتے ہیں اکثر ما لہو, اکثر ما لہو, اس کا مال انکریز کر اے اللہ. تو مال میں انکریز مانگنا کوئی منع نہیں ہے, اسلام نے منع نہیں کیا. تو کوئی اگر یہ ٹاپک دیکھ کر سوچ رہا ہے کہ رزق میں اضافہ یہ کیا ہے, تو رزق میں اضافہ اگر کوئی چاہے اور کوشش کرے حلال دائرے میں رہ کر, اسے معبود بنائے بغیر, گاڈ بنائے بغیر, اسے زندگی کا مقصد بنائے بغیر, اسے ایک ذریعہ سمجھ کر, تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو یہ حدیث ہم دیکھ رہے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور ایک اور پیاری حدیث جو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں جمع کیا ہے, حدیث کی تحقیق صحیح الجامع میں, حدیث صحیح سند سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلنا المال لاقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ, کہ میں نے مال کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ نماز قائم کی جائے اور تاکہ زکوٰۃ دی جائے. نماز قائم کی جائے مطلب مسجدیں بنائی جائے, کیونکہ مال ہوگا تو مسجد بنائیں گے, فیسلٹیز ہوگی, دین بھی بڑھتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں اقام الصلاۃ, نماز قائم کی جائے, مسجد میں نماز قائم ہوتی ہے, وہ مسجد جو ہے دین کی دعوت کا مرکز ہوتا ہے, اسلامک نالج پھیلانے کا مرکز ہوتا ہے. وہ ایتاء الزکاۃ, اور تاکہ زکوٰۃ دی جائے. تو ہم دیکھتے ہیں مال کا یہ اچھا استعمال. تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کے 10 فارمولاز. یہ 10 فارمولاز کے تعلق سے میں آپ کو چند باتیں بتا دوں. دیکھیے یہ جو 10 باتیں ہم دیکھنے والے ہیں یہ سب کے سب دلائل کے اوپر بیسڈ ہے. قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو رزق سے جوڑ کر بیان کیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں رزق سے جوڑ کر ان باتوں کو بتایا. تو ہمیں پتہ چلا اچھا یہ چیز کا کنیکشن ہے رزق سے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کو ایز اے ہول لینا ہے, قرآن کی تعلیمات کو ایز اے ہول لینا ہے. یہ ساری چیزوں میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس کے اندر نیت یہ نہ ہو کہ آدمی پیسے کے لیے کر رہا ہے, اس کی نیت ہونی چاہیے اللہ کے لیے. انما الاعمال بالنیات, صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے, اعمال کا دار و مدار ہی نیت پر ہے. تو کسی کی نیت یہ نہ ہو کہ ہاں میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھی رشتہ داری کروں گا تاکہ یہ پیسے کے لیے, تو نہیں, وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور بونس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی دی ہے. دنیا کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کے نزدیک. اگر دنیا کی اہمیت مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو صحیح الجامع کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو, کفر کرنے والوں کو کبھی کچھ نہیں دیتا. تو یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے, امتحان کی جگہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ الگ الگ حالات سے لوگوں کو آزماتا ہے.
تو یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ نمبر 1 یہ چیزیں کرنے میں نیت ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے طور پر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ نمبر 2 جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج کرے بولے کل تک رزق میں بینک بیلنس نہیں بڑھا اور کل تک یہ نہیں ہوا، تو ہمیں اس میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بہت پیاری حدیث آپ کو بتاؤں گا، امام ابو نعیم نے الحلیہ میں جمع کیا ہے، شیخ البانی نے صحیح سلسلہ حدیث صحیح ہم اس کی تحقیق بتائیے۔ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللَّهِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہو جائے تمہارے ساتھ کہ رزق ملنے کی تاخیر کی وجہ سے، رزق ملنے میں تاخیر کی وجہ سے تم حرام چیزوں سے، معاصی اللہ، حرام چیزوں سے رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگو۔ ایسا نہ ہو جائے تمہارے ساتھ کہ آدمی حرام کے ذریعے اس رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے، کیونکہ رزق ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے وقت کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ جانتا ہے کب بہتر ہے ہمارے لیے، کیا چیز کب ملنا بہتر ہے، کن حالات میں کیا ہونا بہتر ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ یہ یاد رکھیں گے کہ اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری چیز جم کے کرنا چاہیے، مطلب مداومت ہونی چاہیے۔ احب الاعمال الی اللہ ما دوم علیہ وان قل، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے جس میں دوام ہے، ہمیشگی ہے، کانسٹنسی ہے، کنسسٹنٹلی ایک چیز کرتا ہے بندہ، چاہے تھوڑا سا کیوں نہ ہو، تو اس کے اندر کنسسٹنسی ہونی چاہیے۔ کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کے اندر ایسا نہ ہو کہ تم حرام چیزوں میں چلے جاؤ، تو حلال کو جم کے کرنا چاہیے، حلال میں ہی رہنا چاہیے۔ آدمی کئی بار کیا ہوتا ہے تھوڑے دن تک حلال کرتا ہے، پھر شیطان اسے بھڑکاتا ہے اور شیطان اسے بہکاتا ہے۔ تو دعا میں بھی یہی معاملہ ہے کہ دعا کرنے کے بعد جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں سوائے وہ جب بندہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے مانگا اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو جلد بازی اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے۔ اس چیز کے اندر ہم یہ جانتے ہیں دنیا کی زندگی امتحان اور آزمائش ہے۔ تو نمبر 3 اس چیز کے اندر مداومت کے ساتھ، پورے استقامت کے ساتھ وہ چیز کرنی چاہیے۔ چوتھا پوائنٹ کہ اس کے اندر مال کو اپنے زندگی کا مقصد نہیں بنانا چاہیے، زندگی کے اندر اپنا معبود مال کو نہیں بنانا چاہیے۔ یہ 4 پوائنٹس دیکھنے کے بعد، جو 4 ایک طرح سے شرائط ہے وہ دیکھنے کے بعد آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ ہے تقوی۔ تقوی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ طلاق میں، سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو تقوی سب سے پہلی چیز ہے کہ جب تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ زندگی میں کئی بار حالات ہوتے ہیں آدمی پھنس جاتا ہے، کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے پرابلمز میں سلیوشن نکالے گا۔ اور الفتاح، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الفتاح، راستہ کھولنے والا۔ اگر اللہ تعالیٰ راستہ نکالنا چاہے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتا ہے کوئی۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انفرادی طور پر انسان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ من حیث لا یحتسب، میرے بھائیوں دنیا کے لوگوں کی اکثر سوچ یہ ہے کہ پیسہ کا معاملہ جب آیا نا تو پیسہ جب سامنے ہے تو کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو حرام چیزیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی کرنا پڑے گا، کوئی راستہ تھوڑی ہے، راستہ ہی نہیں ہے۔ تو ہاں بظاہراً کبھی کبھی راستہ نہیں دکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب راستہ نکالنا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ میرے بھائیوں یہاں پر ہم یہ تعلیم دیکھ رہے ہیں، یہ فرسٹ پوائنٹ کو ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں اپنے عقیدے، اپنے سوچ کا حصہ بنانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تقوی حاصل کرنے سے، تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ یرزقہ، اللہ تعالیٰ یرزقہ، رزق دیتا ہے من حیث لا یحتسب، وہاں سے جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسے اپنی سوچ کا حصہ بنانا ہے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حلال اور حرام کا کمپٹیشن جب سامنے آتا ہے، صحیح اور غلط، جائز اور ناجائز، تو بہت سے لوگ پھسل جاتے ہیں۔ کتنے سارے آج مارکیٹنگ کالز آتے ہیں جس کے اندر حرام چیزیں، حرام لوگ، وعدے، رانگ پرومسز، جھوٹ بولنا نارمل سمجھا جاتا ہے۔ کتنے سارے بزنس مین ہیں جو بولتے ہیں کہ بھائی بزنس میں تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، سب لوگ بولتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا؟ نہیں،
اللہ تمہارے لیے راستہ نکالے گا، تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ میرے بھائیوں ذرا دیکھو، آج ہم دیکھتے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں جہاں جو ترقی ہے اس کے بھی کچھ اسباب، کچھ ذریعے ہوتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ذریعوں میں سے ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آج جو انہوں نے سٹینڈرڈز، جو پروسیجرز جو انہوں نے بنایا، جو لیبر لاز، جو ساری وہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اگر آپ دیکھیں اسلام نے 1400 سال پہلے سکھایا ہے، سچ بولنا، ڈکلیئر کر دو، پروڈکٹ کی ڈیٹیلز دینا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بزنس کے اندر، سروس میں، جاب میں، پروموشن کے لیے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اینی ہاؤ جا کے حاصل کرنا ہے، اینی ہاؤ، حلال حرام نہیں۔ لیکن جب مومن وہاں پر آئے گا، رزق کا معاملہ بھی آئے، تو وہ تقویٰ کو گھر پہ نہیں چھوڑ کر آتا ہے، مسجد میں چھوڑ کے نہیں آتا ہے، مسجد میں نہیں ہوتا ہے تقویٰ۔ تقویٰ مسجد میں بھی ہے، باہر بھی ہے۔ من حیث ما کنت، جہاں کہیں ہو تم وہاں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں تم ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں اپنے جاب اور بزنس میں بھی ہمارے لیے تقویٰ پرائمری چیز ہے، ہمارے لیے کمپرومائز نہیں ہے وہاں پر، اور پھر اللہ راستہ نکالے گا۔ تو میرے بھائیوں صحیح بات کیا ہے؟ آج آپ دیکھیے کہ جو لوگ ایمانداری سے بزنس کرتے ہیں، بھلے ہی شارٹ ٹرم میں ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ڈیل کریک نہ کر پائے، اور کوئی جھوٹ بول کے، فالس پرومسز کر کے، جھوٹی باتیں کر کے ہو سکتا ہے کوئی اور ڈیل لے کر جائے گا، لیکن لانگ رن میں کس کا گڈ ول بنتا ہے، کس کا نام بنتا ہے، کس کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے، کس کے اوپر کسٹمر کو بھروسہ ہوتا ہے، کس کا لانگ ٹرم میں اس کی ویلیو پیدا ہوتی ہے، تو یقیناً جو سچ بولتا ہے اس کے لیے۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البائعان بالخیار ما لم یتفرقا، بیچنے اور خریدنے والے کے پاس اختیار ہوتا ہے تب تک جب تک دونوں جدا نہ ہو جائے۔ فَإِن صَدَقَا، اگر سچ بولیں، وَصْلَحَا، ایک دوسرے کے لیے اچھا چاہیں، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اس تجارت میں ان کے لیے برکت ہو جاتی ہے۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اگر جھوٹ بولے اور عیبوں کو چھپائے، مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، وہ تجارت کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک برکت کا کنسپٹ ہمیں پتہ چلا اس حدیث سے، کہ ایک جب بیچتے یا خریدتے ہیں، کوئی ٹرانزیکشن ہوتا ہے، تو ٹرانزیکشن کے اندر اگر سچ بولیں اور سنسیئرٹی سے ڈیل کریں تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اور اگر جھوٹ بولیں اور عیبوں کو چھپائیں، چیٹ کریں، فراڈ کریں، تو اس تجارت کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برکت کا کنسپٹ بھی مل رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ کم میں زیادہ کا فائدہ، کہ مثال کے طور پر آدمی کے پاس ہے تھوڑا لیکن اس میں بہت کچھ ہو جائے، اور کئی بار بہت کچھ ہے اور پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ برکت کا معاملہ ہے، اور یہ فزیکلی ہم لوگ میجر نہیں کر سکتے ہیں، ہم لوگ میجر نہیں کر سکتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ شیطان انسان سے کہتا ہے، دیکھو تم یہ جھوٹ کام کرو، تم یہ غلط چیز کرو، تمہیں بہت رزق ملے گا۔ وہ رزق کا وعدہ شیطان کرتا ہے، اور رزق کا وعدہ اللہ نے بھی کیا۔ تو ہم کس کی بات مانیں؟ یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے اللہ رزق دے گا جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک فیصلہ ہے زندگی میں ہمارے سامنے۔ شیطان کہتا ہے کہ دیکھو یہ غلط چیز کرو گے نا، تمہیں سیدھا حلال کر کے 10,000 ریال مل رہے تھے، حرام کر کے سیدھا 1,00,000 ریال سامنے مل رہے ہیں، غلط چیز کر کے مل رہے ہیں۔ اب اگر ایسا ہو تو کیا کریں گے؟ ایسا ہو تو کیا کریں گے؟ اور ہاں دکھ رہا ہے کہ حلال کر کے 10,000 مل رہے ہیں، حرام کر کے 1,00,000 مل رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسی آزمائش آتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے بنی اسرائیل کے سامنے یہ ہوتا تھا کہ سنیچر کے دن ان کے لیے منع تھا، اور جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش لی کہ سنیچر کے دن ہی مچھیاں اوپر آ رہی ہیں، تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ آج بھی ہوتا ہے کہ جو چیز منع ہے وہی سامنے آنے لگتی ہے، جو حرام ہے وہی چیز سامنے آتی ہے آزمائش کے طور پر۔ تو اب اس کے اندر ایک انسان کو یہ جاننا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ 1,00,000 مل بھی جائے، حرام کر کے 1,00,000 مل جائے، چیٹنگ کر کے، دھوکہ دے کر، غلط کام کر کے مل بھی جائے، پیسہ مل بھی جائے، لیکن پیسہ ملنا ایک بات ہے، وہ پیسہ رزق بنے دوسری بات ہے۔ پیسہ ملا ایک بات ہے، وہ پیسہ آپ کا رزق بنائے دوسری بات ہے۔ مثال کے طور پر 1,00,000 مل تو گئے، لیکن کسی نے آپ کے ساتھ چیٹنگ کر لی، 10-20 ہزار ریال وہاں چلے گئے۔ مان لو کہ بچہ بیمار پڑ گیا، فیملی ممبرز بیمار پڑ گئے، کیس آ گیا، فائنلی 10,000 جانے تھے رزق پیٹ میں، اور 10,000 ہی گئے۔ تو یہاں کیا معاملہ ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو رزق لکھا ہے، یاد رکھیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث صحیح سند سے ملتی ہے، کہ جبریل نے میرے روح میں یہ بات ڈالی کہ ایک شخص دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک وہ اپنے حصے کا رزق نہ کھا لے، وہ جب تک اپنے حصے کا رزق نہ کھا لے تب تک جا نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے کے بعد کہا فَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، تو اچھے ہی طریقے سے حاصل کرو، مطلب جتنا رزق ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے،
تو اچھے طریقے سے حاصل کرو بھائی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فَاجْمِلُوا فِي الطَّلَب، جب 10,000 ریال ملنے ہیں، 10,000 ریال حلال کر کے بھی ملیں گے، حرام کر کے بھی ملیں گے، 1 لاکھ لے کے بھی فائنلی پیٹ میں 10,000 گئے، کیونکہ وہ رزق بننا الگ بات ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَاجْمِلُوا فِي الطَّلَب. لیکن قرآن اور حدیث میں دلائل ہے کہ اچھی چیزیں کر کے رزق بڑھتا ہے. مطلب حرام کر کے بڑھتا ہے نہیں، حرام کر کے رزق کم ہونے کے دلائل میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں تھوڑی دیر بعد. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحیح چیز کر کے جتنا رزق ملنا تھا اس سے زیادہ بھی ملتا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص تھا جس کو ملنے تھے 10,000، لیکن اس نے کچھ چیزیں کی جس سے کہ رزق بڑھتا ہے اور اس کا رزق بڑھ گیا، اس کو ملے 12,000 15,000. اور آپ کو پتہ ہے کہ تقدیر بدلتی ہے دعا سے، لیکن اس میں کئی چیزوں سے تقدیر بدلتی ہے، نیک اعمال سے بھی بدلتی ہے. اور تقدیر 2 ٹائپ کی ہوتی ہے، ایک وہ تقدیر ہوتی ہے جو لوح محفوظ میں ہے جو کبھی نہیں بدلے گی، لیکن ایک وہ تقدیر ہے جسے تقدیر معلق کہتے ہیں، ہینگنگ تقدیر. جیسے ہر سال جو لیلۃ القدر میں فیصلے نازل ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ سال میں اتنی انکم ملنے والی ہے، وہ چیز بڑھتی بھی ہے کچھ نیکیوں سے اور گھٹتی بھی ہے گناہوں سے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب وہ نارمل وہی ہے تو فَاجْمِلُوا فِي الطَّلَب، اچھی طریقے سے حاصل کرو. تو میرے بھائیوں آپ سب کے سامنے ایک بات ہے، پہلی بات وہ یہ ہے کہ تقوی کا راستہ. اب آپ اپنی زندگی پر اپلائی کریں کہ آپ کی زندگی میں کہاں پہ تقوی میٹر ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص نے بینک کا جاب لیا ہو، سودی بینک، اور سود حرام ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل ربا، سود کھانے والے پر، وموکلہ، سود کھلانے والے پر، وکاتبہ، سود کی انٹری کرنے والے پر، وشاہدین، دونوں گواہوں پر، وقال ہم سواء، کہا یہ سب کے سب برابر ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے؟ سود کی انٹری کرنے والے پر، وکاتبہ، کاتبہ. تو آج انٹری کے میتھڈ چینج ہو رہے ہیں. تو یہاں پر یہ کیا معاملہ ہے؟ آدمی جائزہ لے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہوں گے غلط چیزیں آئیں گی سامنے، لیکن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا. یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ پہلی بات ہے. ایک اور میں آپ کو دلیل سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سورہ اعراف کی آیت ہے، سورہ 7 آیت نمبر 96. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر وہ شہر والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کر لیتے، اگر وہ شہر والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے لیے برکات، برکتیں، برکت کا جمع ہے پلورل، برکات من السماء والارض، آسمانوں سے اور زمین سے ان کے لیے برکتیں، لفتحنا، کھول دیتے ہو، مطلب انہیں بہت ساری بھرپور برکتیں ملتی آسمانوں سے. یعنی مثال دیجئے آپ، آسمان سے برکت جو نازل ہوتی ہے، ہاں بارش ایک ہے، ہاں بارش ہے، اور کئی سارے جو خیر، اور فی الارض، زمین میں مثال دیجئے، زمین میں کھیتی اور جو فصل آتی ہے، جو پرائمری کیا ہے؟ ویلتھ. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے پرائمری ویلتھ اور سیکنڈری ویلتھ. اسی طرح کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر منرلز ملنا، پیٹرول ملنا، والارض لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کھول دیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین سے برکتیں. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یقیناً سچا ہے، اس بات میں کوئی شک ہی نہیں. اور اس میں اور بھی قرآن و حدیث میں دلائل ہے، لیکن بات سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو، اگر تقوی چھوڑ کر آدمی کے لیے پرابلم ہوتے ہیں، تقوی اختیار کر کے آدمی کے لیے یہ سب چیزیں ملتی ہے، تو تقوی اگر نہیں اختیار کرے تو ہم دیکھتے ہیں اگر وہ گناہ کے کام کریں تو اللہ تعالیٰ نے جو نصیب میں رزق رکھا ہے وہ ملے گا، جو آزمائش کے طور پر ہے. اور اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی میں امتحان میں کئی طرح کے امتحان رکھے ہیں. فائنل اصل زندگی ہے آخرت کی زندگی، اور یہی اس بارے میں صحیح انڈرسٹینڈنگ ہے. میرے بھائیوں، سورہ زخرف کے اندر ایک مثال اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، سورہ 43، سورہ زخرف آیت نمبر 33 اور 34، کہ اگر ایسا نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ مل کر ایک امت بن جاتے، سب کے سب لوگ ایک ہی تھاٹ کے ہو جاتے، اگر ایسا نہ ہوتا، مطلب سب کے سب لوگ یہی ایک ہی راستے پہ ہوتے. کون سا ایک راستہ؟ غلط راستہ. تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھت، 4 چیزیں ذکر ہے، چھت، سیڑھیاں، دروازے، بیٹھک جو پلنگ ہے وہ سب کے سب چاندی کے، وزخرف، اور زخرف سونے کے لباس، سونے کے زیورات وغیرہ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دے دیتے اسے جو کفر کرتا. مطلب کفر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ سب دے دیتے. کیوں دیتے؟
کیونکہ اللہ کے نزدیک اس کی ویلیو ہی نہیں. ہمارے نزدیک بہت ویلیو ہے آج، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی ویلیو ہی نہیں ہے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ بہت بڑی زندگی آگے ہے نا. فیکٹ یہ ہے کہ وہ قیامت کا دن فرسٹ ڈے 50,000 ایئرس کا دن ہے، 50,000 سال کے برابر دن، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. اور ایک مثال سے آپ اگر سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ جنت کیا چیز سے بنی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبنۃ من ذہب و لبنۃ من فضہ، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، آلٹرنیٹ سونے چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی جنت. اب یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ویلیو ہے کہ بھئی ایک اینٹ سونے کی، اس کی کیا ویلیو ہے. اور آج دنیا کا بہت کچھ کہاں ہے، کیا ہے ویلیو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آخرت بہت بڑی ہے اور اس کی سامنے یہ دنیا کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ویسا بھی امتحان نہیں رکھا کہ ہر کفر کرنے والے کے پاس پورا گھر اس کا سونے چاندی سے بنا ہوا گھر، ہاں سونے چاندی سے بنا ہوا گھر، ایسے اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اتنا مشکل امتحان نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے. تو میرے بھائیوں یاد رکھو، رزق میں ہے نا 2 ٹائپ کا ہوتا ہے. ایک جو اللہ سزا کے طور پہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ کئی لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھول دیے دروازے. ہاں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کھول دیے. میں یہ آیت دیکھی سورہ انعام کی آیت نمبر 44 ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جو انہیں نصیحت دی گئی تھی جب وہ اس چیز کو بھول گئے، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے ان کے لیے ساری نعمتوں کے دروازے کھول دیے، ساری چیزوں کے دروازے کھول دیے. حَتَّى إِذَا فَرِحُوا، یہاں تک کہ وہ جو مجرم قوم تھی اس میں بہت خوش و مگن ہو گئی. حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو اچانک ان کے پاس سے وہ چیز پھر لے لی گئی. تو ایک چیز ہوتی ہے سزا کے طور پہ بھی ملتی ہے. مطلب ہم جو دیکھتے ہیں نا آج، اگر آپ دیکھیں گے یہودیوں کے پاس بہت مال ہے، کئی گمراہ فرقوں کے پاس بہت پیسہ ہے. کئی بار آدمی دیکھتا ہے کہ فلاں لوگ ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، اور وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، اگر ہم لوگ غلط ہوتے تو ہمارے پاس تھوڑی اتنا ہوتا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پیسہ اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر بھی دیتا ہے. تو ہمیں تو وہ نہیں چاہیے نا. ہم آج جو ٹاپک بات کر رہے ہیں وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حلال رزق کیسے ملے، رزق میں اضافہ، صحیح جو برکت والا رزق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی سے کے ساتھ ملے، جو ہمیں دنیا کے اندر بھی خیر کا ذریعہ ہو، آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے، وہ رزق کیسے ملے، وہ ہمارا مقصد ہے نا. تو فرسٹ پوائنٹ ہمارا ہے تقویٰ. تقویٰ کو ہمیں نہیں چھوڑنا ہے اور یہ چیزوں سے دھوکے میں نہیں آنا ہے. یہ جو دنیا کے اندر جو چال چلن ہے، اکثر جو بھیڑ چال چل رہی ہے، ہاں جو لوگ دوڑ کر راستوں پر جاتے ہیں، ہمیں اس سے دھوکے میں نہیں پڑنا ہے. ہمارے سامنے کلیئر پلان ہے. ہم تقویٰ کے راستے کو ہم اختیار کی، ہم نے ایمان لایا ہے. ہمارا ایمان ہے مرنے کے بعد کی زندگی پر، ہمارا ایمان ہے اللہ پر. تو تقویٰ از دا فرسٹ پوائنٹ. اور تقویٰ جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ دے گا. اور میرے بھائیوں بہت سارے ایگزامپلز ہیں. صحابہ کی مثال دیکھیے آپ. صحابہ میں جو صحابہ زندہ تھے بعد میں، فتح مکہ کے بعد سے جو سلسلہ سٹارٹ ہوا، تو اتنا زیادہ تھا کہ وہ لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ یہیں پہ مل گیا. مطلب اتنا سارا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. آپ خود دیکھیے اسی کنٹری کے تعلق سے دیکھیے کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ نے دولت دے دی، جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ریگستان کے اندر سے تیل نکلے گا. یہ کوئی سوچی ہوئی بات نہیں تھی. کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ ریگستان میں سے تیل نکل سکتا ہے. کوئی سوچ سکتا ہے فصل نکلے گی کیا؟ نہیں. لیکن جہاں سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ من حیث لا یحتسب، جہاں سے سوچ نہیں سکتے وہاں سے، تو یہ توحید کی برکتوں میں سے، ایمان کی برکت میں سے الحمدللہ. آپ 1400 سال کی جو ہسٹری دیکھیے، آپ یہ 1400 سال کی ہسٹری میں جو 1000 ایئرس کا شروع کا پیریڈ ہے، فرسٹ 1000 ایئرس، وہ 1000 ایئرس میں دیکھیے مسلمان عام طور پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اچھے حال میں رکھا ہے. عام طور پر جہاں سے ہم نے اپنے دین کو چھوڑا، وہاں ہم لوگوں کے لیے پریشانی ہوئی. اور جہاں جنرلی مسلمانوں نے دین کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑا، دینداری چھوڑی، ایمان کو چھوڑا، عمل چھوڑا، وہاں وہ لوگوں کے لیے پریشانی رہی. تو فرسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ تقویٰ. تو یہ ہو گیا ہمارے آج کے اس درس کا فرسٹ پوائنٹ. آگے بڑھتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ فرسٹ پوائنٹ سے کنیکٹڈ ہے. اور میرے بھائیوں اگر آپ سب تھوڑا سا ساتھ دیں گے تو یہ 10 پوائنٹس انشاءاللہ آپ کو جاتے ٹائم تک یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. سیکنڈ پوائنٹ جو کنیکٹڈ ہے وہ ہے استغفار، اللہ سے معافی مانگنا. تقویٰ اختیار کرنا ہے، لیکن انسان ہیں ہم، انسان سے بھول بھی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے. اور میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ وہ خطا جو ہوتی ہے، جو گناہ جو ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے رزق کم ہوتا ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح سند سے ملتی ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لیحرم، ایک شخص کو محروم کیا جاتا ہے، لیحرم الرزق، رزق سے محروم کیا جاتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے. تو جب آدمی گناہ کرتا ہے نا، تو جو اس کو رزق ملنے والا تھا، سینکشنڈ ملنے والا تھا،
لیکن گناہوں کی وجہ سے وہ اس رزق سے محروم کیا جاتا ہے۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ توبہ سے کیا ہوتا ہے معاملہ؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ کرنے والا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا معاملہ کیا ہے انسانوں کے ساتھ، کتنی رحمت کا معاملہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا کہ نہیں تم لوگ کیے ہو نا، ابھی تمہارے پر ایک کالا نشان رہے گا، باقی تم گناہ کیے ہو نا تو تم کبھی صاف ہو کے کبھی بھی تم پیور نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے ایسا ہے کہ اس نے توبہ کیا ہی نہیں۔ اب یہ سیکنڈ پوائنٹ جو ہے آپ کئی دروس و بیانات میں دیکھیں گے جو اس موضوع پر ہوتے ہیں، تو لوگ بولتے ہیں استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو۔ اب یہ استغفر اللہ پڑھنا کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یہ صرف پڑھنا نہیں ہے، یہ دل سے اللہ سے معافی مانگنا ہے، اور معافی نہیں ہوتی جب تک اس کے تعلق سے، گناہ کے تعلق سے غم نہ ہو۔ الندم التوبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم ہی تو توبہ ہے۔ التوبۃ من الذنب الندم والاستغفار، صحیح الجامع کی حدیث ہے کہ گناہوں سے توبہ وہ تو غم ہے اور اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ تو استغفر اللہ ہم جو کہہ رہے ہیں یہ صرف زبان سے نہیں کہنا ہے، یہ دل سے کہنا ہے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھنا ہے یہ جو گناہ ہے نا یہ بڑی پریشانی لاتے ہیں، آخرت کی پریشانی تو لاتے ہی لاتے ہیں، دنیا میں بھی پریشانی لاتے ہیں۔ سورہ روم کی آیت ہے، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 41، اللہ رب العالمین نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد ظاہر ہوا ہے زمین پر اور دریاؤں میں انسان جو کرتے ہیں اس کی وجہ سے، جو کرتے ہیں نا اس کی وجہ سے۔ تو بما کسبت ایدی الناس، جو انسان کام کرتے ہیں نا اس کی وجہ سے دنیا میں بھی پرابلم آتے ہیں، آخرت کا پرابلم تو ہے ہی لیکن دنیا میں بھی پرابلم آتے ہیں۔ بلکہ اس آیت میں آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ وہ جو کرتے ہیں وہ کام کا تھوڑا بدلہ وہ دیکھ لے، چکھ لے، بعض تھوڑا بدلہ، ایسا نہیں کہ ٹوٹل بدلہ آ گیا۔ جو آدمی نے گناہ کیا، گناہ کا تھوڑا سا اللہ نے ٹیسٹ دیا، اس ٹیسٹ کی وجہ سے ظہر الفساد فی البر والبحر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ واپس آ جائیں۔ کیونکہ کئی بار انسان کو تھوڑی پڑتی ہے نا تب جا کے سدھرتا ہے، کبھی کبھار ہے نا انسان کو تھوڑا سا کچھ جھٹکا ملتا ہے نا تو وہ تھوڑا جاگ کر اپنے ہوش میں آتا ہے، اور بہت سے لوگ ہوش میں آ کر نیکی کے راستے کو لے لیتے ہیں اور پھر جنت جاتے ہیں۔ تو وہ جو چیز ہم سمجھ رہے ہیں برا ہوا میرے ساتھ، لیکن وہ حقیقت میں برا یا نہیں پتہ نہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ نا، ہم لوگ تو ظاہر دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ باطن کو نہیں جانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوسرا پوائنٹ ہے استغفار، اللہ سے معافی مانگنا، سچے دل سے معافی مانگنا۔ تو آئیے ہم سب اپنے زندگی میں اپلائی کریں۔ فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ تقویٰ، ہاں۔ سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ استغفار، اللہ سے معافی مانگنا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ نوح کی آیت ہے، سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10، 11، 12۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اب یہاں پر غور کریے پوائنٹ، نوح علیہ السلام قوم کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ سے معافی مانگو، یقیناً معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے کہا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر اچھی بارش بھیجے گا۔ ایک ہوتا ہے نقصان والی بارش، وہ نہیں، اچھی فائدہ مند بارش بھیجے گا اللہ تم پر۔ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ مال سے تمہاری مدد کرے گا، وَبَنِينَ، اولاد سے مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغات دے گا، تمہیں تمہارے لیے نہریں دے گا۔ تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تم یہ استغفروا ربکم کرو گے تو 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا سب سے پہلے، تو آخرت کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ اللہ سے معافی مانگ لو تو آخرت کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اچھی بارش بھیجے گا، اور یمددکم باموال و بنین، تمہیں مال دے گا، مال، ہاں، اولاد دے گا، اور باغات دے گا، نہریں دے گا۔ میرے بھائیوں باغات اور نہریں جو ہوتی ہیں نا یہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے دنیا میں۔ نہریں جو ہوتی ہے، جہاں پر نہر جاری ہو جائے وہ پوری ایریا فرٹائل ہو جاتی ہے، وہ بہت پیڑھیوں تک وہ چیز زرخیز رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو تمہیں دے گا، وہ نعمت جو دے گا، اس کے اندر اس کے بقا کا بھی ذکر آ رہا ہے، مطلب اٹ ول لاسٹ۔ جو اللہ تعالیٰ تمہیں نعمت دے گا، اگر تم استغفار کرو، اللہ سے سچے طور پہ معافی مانگ لو، تو جو چیز تمہیں ملے گی وہ ایک ایسی چیز ہوگی جنات انہارا، ہاں، اللہ تعالیٰ باغات دے گا اور نہریں دے گا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ استغفار کے تعلق سے ایک دلیل ہے، اور دوسری دلیل سورہ ہود میں آیت نمبر 52 میں بھی ہے کہ ہود علیہ السلام بھی ایک ملتی جلتی بات اپنے قوم کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میرے قوم کے لوگوں
اللہ سے معافی مانگو. ثم توبوا الیہ، اس کی طرف واپس پلٹ جاؤ، توبہ کر لو. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر اچھی بارش بھیجے گا. تو ہود علیہ السلام بھی اپنے قوم کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر وہ بارش بھیجے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت میں اللہ تعالیٰ اور قوت کا اضافہ کرے گا. تو میرے بھائیوں یہ دنیا کا وعدہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے دنیا کا بھی وعدہ کیا ہے. یہ دنیا بونس ہے، یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے. اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم لوگ اس کو ویلیو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ بھی دیا ہے بونس کے طور پر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انتظام کیا ہے. تو اللہ سے معافی مانگنا، تو یہ پوائنٹ یاد رکھنا اس لیے بھی آسان ہے کیونکہ تقویٰ سے کنیکٹڈ ہے. آدمی تقوی کے راستے کو جب چھوڑے گا، غلط راستے پر جائے گا، تو سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے وہاں پر؟ استغفار، اللہ سے معافی مانگنا. اور کل ابن آدم خطاء، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی اولادوں سے سب سے خطائیں ہوتی ہیں. وخیر الخطائین التوابون، خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں. تو اللہ سے معافی مانگنا، یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر 2. تیسرا پوائنٹ، اور وہ ہے توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ پر چھوڑنا. میرے بھائیوں بہت سارے لوگ جب مال کا معاملہ آتا ہے تو کہیں پر نروس ہو جاتے ہیں، کہیں پر یہ سمجھتے ہیں ہماری کوشش سے ہی ہوتا ہے. حالانکہ صحیح طور پر بات یہ ہے کہ اللہ ہے جو سب چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. جو ہم پڑھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی حرکت نہ قوت سوائے اللہ کی طرف سے. تو یہ جو ہے حرکت و قوت جو ہے اللہ کی طرف سے ہے. ہر چیز ہوتی ہے صرف اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے. بہت سارے لوگ جو یہ ٹینشن لیتے ہیں اور خود کے اوپر ہی سمجھ لیتے ہیں تو وہ ذریعہ بنتا ہے ناکامیابی کا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 ہے. تو اللہ پر ہم جب بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر جب چھوڑتے ہیں تو اللہ کو یہ اتنا پسند ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو دل کی عبادت ہے. فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ از انف. اور رزق سے تعلق ہم ایک حدیث سے جوڑتے ہیں، یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنا چاہیے، لرزقتم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں بھی ویسے رزق دے گا جیسا پرندوں کو رزق دیتا ہے. تغدو خماسا وتروح بطانا، گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کے اندر ایک مثال دی پرندوں کی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے ایسے پرندے، چرندے، جانور، مچھیاں، کتنے سارے کریچرز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کا انتظام کیا ہے. اسلام یہ سکھا رہا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر چھوڑو. جیسے بہت سے لوگ جب وریڈ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان کی کیپیسٹی کام کرنے کی نہیں رہتی ہے، سوچنے کی کیپیسٹی نہیں رہتی ہے، اور وہاں پر جا کر ریئل پرابلم کریٹ ہوتا ہے. تو اسلام نے ہمیں سکھایا اللہ پر چھوڑو، تمہارے کرنے سے نہیں ہوگا، اللہ کے کرنے سے ہوگا. ہاں ذریعہ اختیار کرو، اونٹ کو باندھ دو، لیکن تم ٹینشن مت لو. تو یہاں پر یہ ایک بڑا اہم ذریعہ ہے رزق کا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لَرُزِقْتُمْ، اللہ تمہیں بھی رزق دے گا، کما یرزق الطیر، جیسا پرندوں کو رزق دیتا ہے. تو اللہ تمہیں رزق دے گا. دیکھیے رزق سے یہاں پر توکل کا تعلق جڑ رہا ہے. اللہ تمہیں بھی رزق دے گا جیسا پرندوں کو رزق دیتا ہے. پرندوں کو اللہ رزق دیتا ہے، اللہ ہمیں بھی رزق دے گا. میرے بھائیوں ذرا سوچو کہ اللہ تعالیٰ کیسے انتظام اتنے سارے کریچرز کا کرتا ہے، وہ کیا ہمارے لیے نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے، اس پہ کوئی شک نہیں. تو اللہ تعالیٰ پر چھوڑنا یہ بہت اہم بات ہے. اور انسان ہوتے ہیں جو سب ٹینشن خود کے اوپر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ میری کوشش ہے، یہ میں کام کر رہا ہوں، یہ میں جاب کر رہا ہوں، یہ میں سروس کر رہا ہوں، یہ میں بزنس کر رہا ہوں، یہ انکم ہے. تو نہیں، رزق اللہ کی طرف سے ہے. اور اللہ تعالیٰ پہ جب چھوڑتے ہیں نا، یہ ایک دل کی عبادت ہے. عبادت جسم کی عبادت ہوتی ہے، لیکن کوئی عبادت ہوتی ہے جو دل کی عبادت ہوتی ہے. یہ ایک دل کی عبادت ہے کہ اللہ پر میں نے چھوڑ دیا. اب کتنا دل ہلکا لگتا ہے، دل کو کتنا ٹینشن کم ہو گیا. مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے کہو کہ بھائی یہ چیز کا ٹینشن تم لو، یہ بھی چیز کا ٹینشن تم لو، اور اس کا بھی ٹینشن تم لو، اس کا بھی تم لو، اس کا بھی تم لو، تو فائنلی ہو گیا سب ٹینشن میں لوں. لیکن اللہ تعالیٰ پہ جب چھوڑتے ہیں نا کہ میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں، یہ بھی اللہ پہ چھوڑتا ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ٹینشن کم ہوتا ہے
اور اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. مطلب اللہ از انف، اب تم مت فکر کرو. ہاں یہاں کیا معاملہ ہے؟ اللہ کافی ہے. میرے بھائیوں یہ ایک بہت اہم بات ہے ہم سب کے لیے. اب یہ ہم نے 3 پوائنٹس اب تک دیکھے. فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ تقوی. سیکنڈ پوائنٹ استغفار. ہاں استغفار. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نیک انسان، وہ کہتے ہیں میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں، اللہ سے روز 100 بار معافی مانگتا ہوں. تو ہم بھی ٹارگٹ بنائیں. ہم تو اللہ کے خطا کار بندے ہیں، لیکن یہ استغفار کریں گے تو استغفار سے رزق کا تعلق. نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام نے جو جوڑ کر بتایا استغفروا ربکم، تم اللہ سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، معاف کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا. تو میرے بھائیوں استغفار کرنا چاہیے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. گھمنڈ بیچ میں نہ ہے میں کیوں کروں، نہیں میں کیا کیا، نہیں. اللہ کے سامنے چھوٹے بنتے ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے. تو یہ دنیا میں بھی رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے. سیکنڈ. تھرڈ پوائنٹ کیا ہے؟ توکل. ہاں 3 پوائنٹ ہم نے دیکھا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ موضوع پر بہت سارے جو ریسرچ اور بیان کتاب وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے اندر اکثر دینی پہلو پر پورا موضوع ہوتا ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ لوگ جو رزق کے تعلق سے پریشان ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ سسٹم بنایا ہے، نظام بنایا ہے. اسی وجہ سے ہم آنے والے ابھی جو ہم پوائنٹ دیکھنے والے ہیں 2 پوائنٹس، وہ خاص طور سے ذریعوں کے تعلق سے ہیں. میرے بھائیوں یہ ایک سوچ میں پرابلم ہے کئی مسلمانوں کی، جو یہ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ ہے، میرا تقویٰ ہے، میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اللہ پہ چھوڑا ہوں، اب بیٹھے بیٹھے سب کچھ ہو جائے گا، بیٹھے بیٹھے سب کچھ ہو جائے گا. تو اس بارے میں اسکالرز نے ایک بات بتائی ہے اور ایک اتنی سالڈ مثال کے ذریعے بتایا ہے کہ آدمی سوچے غور سے. سورہ مریم کی آیت ہے، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 25. مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ جو کھجور کا درخت کا تنا ہے اس کو تھوڑا ہلاؤ، اس کو ہلاؤ. تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اچھے کھجور تمہارے پاس واپس نیچے گریں گے، وہ ہلانے سے کھجور نیچے گریں گے. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، تو کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ مریم علیہ السلام کا رزق آ گیا تھا. کہاں پہ تھا؟ پیڑ پہ تھا. اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی کہتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا کہ ہو سکتا ہے کسی کا رزق آ گیا یہاں پیڑ پہ ہے، لیکن جب تک وہ کرے گا نہیں کچھ، وہ ہلائے گا نہیں، تو اس کو اس کا رزق ملنے والا نہیں ہے. اب میرے بھائیوں ہو سکتا ہے آدمی تقوی والا ہے، نیک ہے، ہو سکتا ہے استغفار بھی کرتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ پہ چھوڑتا بھی ہے، لیکن وہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے، تو اس کا ہو سکتا ہے رزق وہاں پیڑ پہ ہی رہ جائے. ہاں تو یہاں پر پوائنٹ ہے ہمارا چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ کوشش کرنا، ذریعے اختیار کرنا. آدمی سست بیٹھا رہے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی 8 چیزوں سے، اس میں اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، من الہم فکر سے، والحزن غم سے، والعجزی عاجزی سے، عاجزی آدمی عاجز آ جائے، کچھ نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ بھی سب آ گیا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے، عاجز ہو جائے، ہار مان لے. والکسلی سستی سے، والبخلی بخیلی سے، کنجوسی سے، والجبنی ڈرپوک ہونے سے، ودل الدینی قرضے کے بوجھ میں آنے سے، وغلبۃ الرجال لوگوں کے غلبے میں آ جانے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے. اور اگر آپ غور کریں گے نا، یہ 8 چیزیں ایسی ہے جو انسان کو باندھ دیتی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم فکر سے. اب فکر کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی فکر میں آ جاتا ہے نا، کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس کی پوری کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. والحزنی غم سے، غم میں ہوتا ہے نا، تو غم آ گیا، ارے میرے ساتھ ایسا ہوا، تو اس کے اندر پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. عاجزی سے، کسی کو فکر اور غم کا پرابلم نہیں ہوتا ہے لیکن وہ ہارا ہوا انسان ہے، بات میں ہار گیا، نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے، نہیں کچھ نہیں ہوتا. والکسلی، کسی کا پرابلم ہے کہ یہ 3 نہیں ہو سکتا ہے، اس کے اندر سستی کا پرابلم ہے، وہ کچھ کرے گا تو ہوگا نا، سست انسان ہے. والبخلی بخیلی سے، کنجوسی کیا بھئی؟ ایک انسان کام میں بھی کبھی کنجوس ہوتا ہے، کوشش میں کنجوس ہوتا ہے، پیسے کی کنجوسی ہے. لیکن ایک آدمی ہے جو جاب کر رہا ہے لیکن وہ 100% نہیں کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، کنجوس ہے، اپنے خود کے ساتھ کنجوس ہے. ہاں تو وہ کنجوسی کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل پا رہا ہے. والبخلی والجبنی ڈرپوک، کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت ڈرتے ہیں، ارے نہیں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا، اس کی وجہ سے کچھ کرتے ہی نہیں، وہ اس کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتے ہیں. وہ دل الدینی قرضے کے بوجھ میں آنے سے، جب آدمی قرضے کے بوجھ میں آ جاتا ہے نا
تو پھر اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں. وہ غلبۃ الرجال، اور لوگوں کے غلبے میں آ جانے سے. کبھی کوئی ہوتا ہے جو سر پہ سوار ہوتا ہے، جو کچھ کرنے ہی نہیں دیتا ہے. کوئی ایسا باس ہوتا ہے، کوئی ایسا سپیریئر ہوتا ہے، کوئی ایسا پڑوسی ہوتا ہے، کوئی ایسا پریشان کرنے والا ہوتا ہے جس کے دباؤ میں آدمی ہمیشہ دبا ہوا رہتا ہے، اس کی وجہ سے وہ نکل نہیں پاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 8 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں کہ کرنا، اب دیکھیے وہ مثال جو ہمارے سامنے ہے، کون سی مثال؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی پرندوں کی، لیکن یہ بھی فرمایا، اور یہ جو فرمایا اس میں کلیئر اشارہ ہے سمجھنے والوں کے لیے. کہا تغدو خماسن و تروح بتانا. جب گھر سے نکلتے ہیں صبح خالی پیٹ ہوتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو ہم یہ پیٹ کے اینگل پہ تو غور کر رہے ہیں، لیکن اس اینگل پر بھی غور کریں کہ گھر سے نکلے اور وہ بھی صبح میں نکلے اور شام میں واپس آئے، یعنی کوشش کیے. تو میرے بھائیوں یہاں پر بات کیا ہے؟ کوشش کرنا، سٹرگل کرنا، ذریعے اختیار کرنا، ساری وہ صلاحیتوں کا استعمال کرنا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، سنن ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے، کہ عاقلھا وتوکلوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اونٹ کو باندھوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں؟ او اطلقھا وتوکلوا، یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کروں؟ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاقلھا وتوکل، اللہ باندھو اونٹ کو اور بھروسہ اللہ پہ کرو. اب یہاں پر کیا معاملہ ہے کہ آدمی بولے مجھے تو اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے تو باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، باندھ دو، یہ شریعت ہے، اسلام نے یہ سکھایا، ذریعے اختیار کرو. باندھنا وہ ذریعہ ہے، لیکن بھروسہ کس پہ کرو؟ اللہ پر کرو. ٹینشن تم مت لو، تم کرو، اپنی کوشش کرو. میرے بھائیوں اپنی سچویشن میں جو بھی بات ہے تو رزق کے تعلق سے ایک بہت اہم بات ہے، ذریعے اختیار کرنا. کیا ذریعے ہے؟ اختیار کرو. کیا چیزیں ہیں اسے استعمال کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تداووا یا عباد اللہ، دوا لو اے اللہ کے بندو. پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا عباد اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نتداوا، کیا ہم لوگ دوا لیں؟ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. بھروسہ کس پر ہے ہمارا؟ اللہ پر ہے. تو دوا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام یا عباد اللہ، ہاں اللہ کے بندوں تداوا، دوا لو. فإن اللہ لم یدع داء الا وضع له شفاء، کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں بنائی لیکن اس کے لیے شفا بھی بنائی. صحیح الجامع کی حدیث ہے. تو اب یہاں پر کیا ہے؟ شفا دینے والا اللہ ہے. بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے، لیکن دوا لو. تو یہ جو ذریعے اختیار کرنا، یہ ایک بہت اہم بات ہے. یہ ہے ہمارا پوائنٹ نمبر 4. ہم اسے 1 نمبر نہیں بناتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا نمبر 1 یہ ہوتا ہے. ہم نے نمبر 4 پہ لائے ہیں، لیکن ہے یہ اپنی جگہ پر ہے. وہ رزق بندے کو نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے اگر وہ اس کا ذریعے اختیار نہ کرے، اس کے جو مینز ہیں جو کرے نہ. ہو سکتا ہے کوئی شخص ہے اسے بہت کچھ ملنے والا ہے، جاب انٹرویو کے لیے جائے گا تو ملے گا. ہو سکتا ہے کوئی شخص کے لیے بہت اچھا رزق اللہ نے رکھا آنے والے سال میں، لیکن وہ جا کے دکان کھول کے بیٹھے گا، کوشش کرے گا تو ملنے والا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ویسا معاملہ رکھا ہے. دیکھیے بارش ایسے بھی آ سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا سسٹم رکھا کہ نہیں، بادل آئیں گے، وہ ہوائیں چلے گی، اس کے بعد بارش آئے گی. اللہ تعالیٰ قادر ایسے بھی بارش بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سسٹم یہ بنایا ہے. تو ہمیں یہ بات کو سمجھیں گے نہیں تب تک ہم یہ چیز کے سے یہ جو چابی ہے نا یہ ہمیں ہاتھ میں نہیں آئے گی. یہ بات کو سمجھنا ہے کہ ذریعے اختیار کرنا ہے. ہاں، اور یہ توکل سے نہیں ٹکرا رہا ہے، بلکہ توکل کی صحیح سمجھ یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو لیکن ذریعے اختیار کرو. اب یہاں کیا معاملہ ہے کہ آدمی اپنے آپ سے پوچھے کہ میں نے کر لیا کیا؟ میں نے اونٹ کو باندھا؟ میں نے اپنے اونٹ کو باندھا نہیں باندھا؟ اپنے آپ سے پوچھے 1 2 3 4 میں نے باندھا ہے نہیں باندھا ہے. لیکن پھر اس کے بعد ٹینشن آپ مت لو. ٹینشن لوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہاں کام نہیں کر سکے گا آدمی. تو یہاں پر 3 نمبر پوائنٹ ہمارا کیا تھا؟ توکل کرو اللہ پر. دیکھیے قارون کا کیا معاملہ تھا؟ انما اوتیت علی علم عندی، مجھے یہ مال ملا کیونکہ میرے پاس علم ہے. وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ علم کی وجہ سے ہی ملا، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے جس طرح سے آزماتا ہے. ہم وہ لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اس کو نمبر 1 سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ذریعے سے ہوتا ہے، نہیں ہے. کچھ لوگوں کے کیلکولیشنز ہوتے ہیں کہ ہاں انسنکیبل، ٹائٹینک دا انسنکیبل، اللہ کی مرضی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں. ہاں، تو کوئی چیز وہ نہیں، اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کوشش ہم کر رہے ہیں، لیکن رزق ہماری کوشش سے نہیں ملتا ہے. رزق ہمیں ہماری کوشش سے نہیں ملتا. کوشش تو بہت لوگ کرتے ہیں، شریعت ہے، ہمیں کرنا ہے، یہ اسلام نے سکھایا ہے. رزق تب ملے گا جب اللہ دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہے جو رزق کا مالک ہے. ہاں، تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے جو سارے نام ہیں وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. المسائر، جو پرائسز جو بڑھتے گھٹتے ہیں، المسائر پرائسز کو جو رقم جو اس کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے والا. القابض، الباسط، جو تنگی بھی پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کشادگی بھی پیدا کرتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں.
تو ہو گئے یہ 4 پوائنٹ. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ تقویٰ. یہ ٹاپک صرف وہ لوگوں کے لیے ضروری ہے جو چاہتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہو، باقی لوگ نو پرابلم. ہاں، جو لوگ اہم سمجھتے ہیں وہ لوگ ریوائز کریں انشاءاللہ، کیونکہ ہم یہ آئے بیٹھے ہیں بھائی، آپ لوگ وقت فارغ کر کے جب بیٹھے ہیں تو کم سے کم 10 پوائنٹ یاد کر کے جائیں. اور حقیقت میں قرآن و حدیث میں بہت سارے پوائنٹس ہیں، یہ ان میں سے 10 پوائنٹس ہیں. نمبر 1 تقویٰ، نمبر 2 استغفار، اللہ سے معافی مانگنا، نمبر 3 اللہ پر بھروسہ کرنا، نمبر 4 ذریعے اختیار کرنا، ساری کوششیں کرنا. نمبر 5 ایک رول بنائیے زندگی میں، آپ کے پاس جو ہے، جو اویلیبل ریسورسز ہے اسے یوز کریے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث سنن ترمذی میں صحیح سند سے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ 5 دوسری چیزیں آ جائے. اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، حیاتک قبل موتک، وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیمار پڑنے سے پہلے، وشبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ بوڑھے ہو جاؤ، وفراغک قبل شغلک، اپنے فارغ وقت کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ مشغول ہو جاؤ. ہاں، فارغ وقت جو ہے اس کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ مشغول ہو جاؤ. ومالک قبل فقرک، اپنے مال کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ فقیر ہو جاؤ، غریب ہو جاؤ. تو یہاں پہ یہ حدیث میں ہمیں سکھایا گیا کیا ہے، اس کو یوز کرو اس سے پہلے کہ وہ چلی جائے. مثال کے طور پر کوئی ہے جس کے پاس ٹائم ہے، یوز کرو اسے، استعمال کرو. حلال روزی کمانا بھی ایک اچھی عبادت ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر اپنی آدمی جب حلال جب روزی کھاتا ہے، اپنی فیملی ممبرس کو کھلاتا ہے، اسے صدقے کا اجر ملتا ہے الحمدللہ. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک آدمی کو دیکھ کر کہا کہ یہ شخص اگر اپنے فیملی کے لیے باہر نکلا ہے فہو فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں ہے. ہاں، وہ اگر اپنے ماں باپ کے لیے، بوڑھے ماں باپ کے لیے نکلا ہے فہو فی سبیل اللہ، اپنی اولاد کے لیے نکلا ہے فہو فی سبیل اللہ. تو میرے بھائیوں صحیح بات کیا ہے کہ وہ حلال روزی کی جو کوشش ہے نا، یہ خود ایک بہت نیک کام ہے. اب آدمی کیا کرے، جو ہے وہ یوز کرے. آدمی جوان ہے، زیادہ کچھ کر سکتا ہے، کچھ ایبلٹیز ہوتی ہے، علم حاصل کر سکتا ہے، پڑھائی کر سکتا ہے، کوالیفیکیشنز حاصل کر سکتا ہے، ڈیولپ کر سکتا ہے. کوئی ایسا ضروری نہیں کہ ایک ایج ہوتی ہے. میرے بھائیوں آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں یہ ویسٹرن ورلڈ میں وہ لوگ اولڈ ایج میں بھی جا کر، مڈل ایجز میں جا کر بھی ڈگریز حاصل کرنا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن یہ سوچ ہماری پیدا نہیں ہوئی ہے. اور جو وہ کر رہے ہیں یہ حقیقت میں یہ اچھی چیز ہے، اسلام نے سکھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدر کی جنگ کے قیدی آئے تھے. مسند احمد کی حدیث ہے، جو بدر کی جنگ کے قیدی تھے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزاد ہونے کے لیے فجعل فداہ ان یعلم اولاد الانصار الکتابہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا کہ تم انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، اتنے بچوں کو سکھاؤ گے تو آزاد ہو جاؤ گے. کہاں تو وہ لوگ جان لینے آئے تھے، کہاں تو وہ دشمن تھے، ان کو بنا دیا ٹیچر. ہاں، اویلیبل ریسورسز یوز کرنا، یہ ریسورس تھا، یہ لوگ ہاتھ میں تھے. اب ان کو کیسے یوز کریں؟ اب پڑھنا لکھنے کی اہمیت ہمیں مل رہی ہے. اسلام نے علم نافع، بینیفیشیل نالج، فائدہ مند علم، اس کی اہمیت بتائیے. تو میرے بھائیوں علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے. علم حاصل کرنا، کریٹو ہونا، ایکسپلور کرنا. آپ کیا کر رہے ہو کام، اس کو اور بہتر کیسے کر سکتے ہو، اس کو اور ایفیشینٹلی کیسے کر سکتے ہو، اس کو بہتر طریقے سے کیسے کر سکتے ہو. ہاؤ کین یو ڈیولپ، ہاؤ کین یو گو ہیڈ. دیکھیے میرے بھائیوں، ہم وہ لوگ ہیں جو ورلڈ کے بگیسٹ کنٹریبیوٹرز رہے ہیں. آج ماڈرن سائنس نہیں بن سکتا تھا اگر مسلمان سائنٹسٹ کی فاؤنڈیشنز دی ہوئی نہیں ہوتی. تو مسلمانوں نے وہ ساری چیزیں انوینٹ کی، وہ سارے فاؤنڈیشنز دی. یہ الگ بات ہے ہم لوگ لاسٹ 300-400 ایئرس کے گیپ کے اندر ہم دین سے دور ہو گئے تو پٹ رہے ہیں، یہ الگ بات ہے. نہیں تو اس کے پہلے کے 1000 ایئرس کی ہسٹری کون سی ہے؟ جو یہ 300 ایئرس دکھائی دیتے ہیں، یہ یاد رکھتے ہیں اور دہرائے جاتے ہیں، اس کے پہلے کی پیریڈ کیا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم ورلڈ کے رولرز رہے ہیں، سپر پاور رہے ہیں مسلمان، یہ سب سے بگیسٹ ڈومینیٹنگ فورس رہے ہیں، سائنس کے سب سے بڑے کنٹریبیوٹرز رہے ہیں. لیکن کیسے ہوا یہ کیسے ہوا؟ یہ ہوا کیونکہ ایمان اور تقویٰ تھا. اور اسلام نے سکھایا افلا تبصرون، کیا تم دیکھو گے نہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرو گے؟ افلا تعقلون، سوچو گے نہیں؟ تو اسلام نے سوچنے سکھایا ہمیں. قرآن نے سکھایا کہ عقل نہیں استعمال کرو گے، تم غور نہیں کرو گے. تو جب عقل استعمال کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو کیا ہوا؟ تو انوینشنز ہونے تھے، تو ڈسکوریز ہونی تھی، جو ان کی ڈارک ایجز تھی، ہمارے لیے سب سے پروگریسو ایج تھی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کہاں چلی گئی ہے بھائی، یہ چیز ہم کیسے بھول گئے ہیں؟ تو فیکٹ یہ ہے کہ یہ اویلیبل ریسورسز کیا ہے آپ کے پاس. فضول خرچ سے بچنا اسلام نے سکھایا ہے. دکھاوے کے لیے اچھی گاڑی لے رہے ہو، دکھاوے کے لیے لائف سٹائل ایک رکھ رہے ہو، اور پھر اپنے پیسوں کا جو اچھا استعمال ہو سکتا تھا وہ نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
حدیث ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس شخص کی مثال بتائی جو اپنا 1/3 مال جو کماتا ہے، 1/3 مال وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، 1/3 اپنی ضرورتوں کے لیے لگتا ہے، 1/3 اپنے فیلڈ میں کھیتی میں واپس انویسٹ کر دیتا ہے۔ انویسٹمنٹ کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اغتنم خمسن قبل خمسن کے اندر مال ہے، اس کو غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ فقیری آ جائے، مال کم ہو جائے، مال ختم ہو جائے، اس سے پہلے اسے غنیمت سمجھو۔ تو وہ غنیمت سمجھے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی آتا ہے اور انویسٹمنٹ کرنا بھی آتا ہے۔ تو سیونگز اور انویسٹمنٹ کرنا، تاکہ وہ آدمی وہ بزنس اپنا ڈیولپ کرے، اپنے کچھ انویسٹمنٹس ڈیولپ کریں، تاکہ کبھی مشکل جو آئے گا غنیمت سمجھو، چلے جائے اس سے پہلے غنیمت سمجھو۔ میرے بھائیوں، غنیمت سمجھو کا مطلب کیا ہے؟ اسے سنبھال کے استعمال کرو، اس کا آپٹیمم یوٹیلائزیشن کرو۔ مثال کے طور پہ اگر ریگستان میں آپ جا رہے ہو اور آپ کے پاس صرف ایک بوتل پانی ہے، تو کیا کریں گے؟ وہ پانی کو ایسے ہی یہاں پھینکیں گے نہیں، منہ دھونے کے لیے استعمال کر رہا ہوں میں، نہیں، وہ سنبھال کے استعمال کریں گے۔ ارے غنیمت سمجھو یہ پانی کو، بس اتنا ہی ہے۔ تو غنیمت سمجھنا مطلب یوز کرنا۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سارے طریقے سے ہمیں یوز کرنا ہے اپنے اویلیبل ریسورسز۔ آپ ابھی سعودی میں ہو، یوز کرو اس ایبلٹی کو۔ آپ کے پاس کوئی اچھا جاب ہے، یوز کرو اس چیز کو، اس سے پہلے کہ چلے جائے۔ مایوسی میں نہیں پڑنا ہے، جو ہے وہ یوز کرو۔ جو گیا وہ گیا، وہ تو توکل علی اللہ۔ جو جانا تھا وہ جانا تھا، بولے یہ ہو گیا، اس کے غم میں زندگی آگے خراب کر رہے ہیں اپنے آپ، اپنی زندگی، دنیا کی زندگی۔ تو میرے بھائیوں، یہاں جو ہونا تھا وہ ہونا تھا۔ اللہ پہ بھروسہ ہے ہمارا، ہم لوگ وہ ٹینشن نہیں لیتے ہیں۔ ہم سے اونٹ کو باندھتے ہیں، بھروسہ اللہ پہ کرتے ہیں۔ ہم لوگ خود ٹینشن نہیں لیتے، اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ اور آدمی جب اللہ پہ چھوڑتا ہے نا تو کام کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے اس کے اندر۔ آدمی جب اللہ پہ چھوڑتا ہے نا تو وہ حالات بگڑتے بھی ہے، بنتے بھی ہے، عروج بھی آتا ہے، زوال بھی آتا ہے، مشکلیں بھی آتی ہے، آسانی بھی آتی ہے۔ تو اس کے اندر آدمی ٹوٹ نہیں جاتا ہے، کیونکہ اللہ پہ چھوڑا ہے نا اس نے، اس کو ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اس نے چھوڑا ہے اس ذات پر جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اس نے کہا مجھ پہ چھوڑو، فہو حسبو، اللہ کافی ہوگا۔ تو یہ ٹینشن لے کے اپنے آپ کو بگاڑنا نہیں ہے معاملہ، لیکن ذریعے اختیار کرنا ہے۔ اب ہم اپنی کریٹیو ایبلٹی فل یوز کر سکتے ہیں، اب ہم اپنے سارے اویلیبل ریسورسز یوز کر سکتے ہیں۔ تو 5 چیزوں کا جو ذکر ہے، اس سے پہلے کہ 5 دوسری آ جائے، اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ صرف 5۔ آپ کے پاس تیل ہے، اس سے پہلے کہ تیل ختم ہو جائے اسے غنیمت سمجھو۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آج امن ہے، اس سے پہلے کہ کوئی ڈسٹربنس آئے اسے غنیمت سمجھو۔ آج آپ کے پاس ایکسیپٹنس ہے، آج آپ کے پاس کیا ہے؟ موقع ہے، کوئی ڈگری حاصل کر سکتے ہو، کوئی پروموشن، کوئی آگے بڑھ سکتے ہو، غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ چیز چلے جائے۔ اویلیبل ریسورسز یوز کرنا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے اندر کچھ ریسورسز ہیں جو خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کے تعلق سے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس چیز میں برکت ہے، اس چیز میں برکت ہے۔ میرے بھائیوں، برکت کا جو معاملہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کئی چیزوں میں۔ اور حقیقت میں نا، ہم مسلمانوں کے جو بڑے ہیں، جو ہمارے لیڈرز ہیں، جو ہمارے ذمہ دار ہیں، ان کا ایک کام یہ تھا کہ وہ اگر پوائنٹ آؤٹ کر کے دیتے کہ یہ حلال فیلڈز اچھے ہیں، جیسے کچھ ایریاز ہوتے ہیں جس میں پوٹینشیل ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے، قوم کے لیے، لوگوں کے لیے اگر آئیڈینٹیفائی کر کے دیا جاتا کہ دیکھو ابھی یہ 5-10 فیلڈز ہیں، ابھی اس کا بوم آ رہا ہے، اس کا بوم ہو رہا ہے، یہ چیز میں گروتھ ہو رہی ہے، اس کے اندر جاؤ۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایسے فیلڈز آئیڈینٹیفائی کیے جائے کہ جس کے اندر حرام چیزیں نہ ہو، جس میں غلط چیز میں آدمی نہ پڑے، حلال کمائی کے ذریعے ہو۔ تو وہ چیز ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ یہ چیز سے کیا ہوگا؟ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی، اور یہ رزق کے دروازے لوگوں کے لیے اور کھلیں گے جو اچھے کام میں استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ نمبر 5واں پوائنٹ ہے، اویلیبل ریسورسز یوز کرنا۔ نمبر 4 تھا ذریعے اختیار کرنا۔ ذریعے اختیار کرنا یہ ایک سوچ ہے کہ اونٹ کو باندھنا ہے۔ نمبر 5، آپ کے پاس کیا ہے اس کو یوز کرو، جو نہیں ہے اس کے چکر میں مت پڑو، اور جو ہے اس کو بہتر استعمال کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بورک لی امتی فی بکورہا، میری امت کی صبح میں برکت رکھی گئی ہے، میری امت کی صبح میں برکت رکھی گئی ہے۔ صبح کا وقت جو ہوتا ہے نا، برکت کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن بہت سیڈ بات ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کی ہیبیچولی اپنا دن بہت لیٹ شروع کرتے ہیں، صبح میں سوتے ہیں، رات کو لیٹ تک جاگتے ہیں اور صبح میں سوتے ہیں۔ لیکن صبح میں برکت رکھی گئی ہے میرے بھائیوں۔ اور آپ دیکھیں گے، آپ کو اگر انالائز کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی انہیں کامیابی دی، اور یہ ذریعوں میں سے ذریعے ان کے پاس کچھ دکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کئی سارے کنٹریز ہیں جس کے اندر ارلی کلچر ہوتا ہے، ارلی ورک آورز، صبح میں جلدی سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے برکت رکھی ہے صبح میں۔ اور ہم مسلمانوں کو یہ بات بہت سیکھنا چاہیے، یوز اویلیبل ریسورسز، کیا ہے آپ کے پاس، صبح کا وقت ہے، استعمال کریے، جلدی سٹارٹ کرنا دن۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہو گیا 5 نمبر کا پوائنٹ۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے میرے بھائیوں، سب کر رہے ہیں، 5 پوائنٹ کر رہے ہیں آپ، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالیے، عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا، فری کرنا۔
نماز کا وقت آیا تو اس کے اندر ابھی جاب میں ہی لگے ہوئے ہیں، اب سٹڈیز میں ہی لگے ہوئے ہیں، اب بزنس میں لگے ہوئے ہیں، نہیں، وہ ٹائم ہے کہ چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے تفرغ لی عبادتی، اپنے آپ کو فارغ کر میری عبادت کے لیے، میں تیرے دل کو اطمینان سے بھر دوں گا اور تیری غریبی کو دور کروں گا، اور اگر نہیں کرے گا تو املؤ یدئی کا شغلن، حدیث مستدرک حاکم کے اندر یہی حدیث ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہے، میں تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، ہاں، ولم اسد فقرق، اور تیری غریبی دور نہیں کروں گا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کام چھوڑتے نہیں ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں بات ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ کیا معاملہ ہے کہ کوئی چیز ہوتی ہے جو دکھتی کچھ اور ہے، ہوتی کچھ اور ہے۔ دکھ رہا ہے کہ میں کام کروں گا تو زیادہ کام ہو جائے گا، نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، لیکن میں کام کروں گا تو کام ختم کرو۔ شیطان کہتا ہے کام تو ختم کرو، نماز بعد میں پڑھ لینا۔ لیکن صحیح بات کیا ہے کہ اگر نماز کے لیے ہم فارغ کرتے ہیں اپنے آپ کو تو کام زیادہ ہوگا اگر نماز کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ اپنے آپ کو فارغ کر میری عبادت کے لیے، اللہ نے کہا کہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کریں۔ تو میرے بھائیوں، ساری وہ عبادتیں ہیں، نماز ہے، فارغ کرو۔ حج کرنا آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے کہ یہ نہیں ہے، بولے نہیں کام کرنا ٹائم نہیں ملتا ہے، فارغ کرو اپنے آپ کو۔ قرآن کی تلاوت کے لیے فارغ کرو اپنے آپ کو، علم حاصل کرنے کے لیے فارغ کرو اپنے آپ کو۔ تو میرے بھائیوں، اسلام نے کوئی ایسا سسٹم تو نہیں سکھایا نا کہ صبح سے رات تک جنگل میں جا کے بیٹھنا ہے۔ فارغ کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جاؤ جنگل میں، ونواس لے لو، روحانیت اختیار کرو۔ ہمارے دین نے کیا سکھایا؟ دن میں 5 ٹائم کی نماز ہے، وہ بھی اکثر جو نماز کے ٹائم ہے وہ نان ورکنگ آورز میں ہوتے ہیں، اور حقیقت میں دیکھیں تو اکثر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانی رکھی ہے۔ کوئی 50 ٹائم کی نماز تھوڑی ہے ہمارے لیے، 5 وقت کی نماز ہے، لیکن پڑھنا ضروری ہے، فارغ کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر کیا ہے، ایک چیز دکھتی ہے اور ہوتی ہے۔ ہاں، دکھتی ہے کہ میرا زیادہ کام ہوگا اگر میں نہیں جاؤں گا تو، لیکن حقیقت میں کام زیادہ ہوگا اگر جائیں گے تو۔ فارغ کریں گے تو زیادہ کام ہوگا، رزق میں برکت ہوگی، کیونکہ حدیث کے الفاظ کیا ہے، مستدرک حاکم کے اندر ایک حدیث کے اندر الفاظ یہ بھی ہے، املؤ یدئی کا رزقن، میں تیرے ہاتھوں میں کو رزق سے بھر دوں گا۔ ہاں، تو یہ حدیث کے الفاظ کیا ہے، اگر فارغ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو رزق سے بھر دے گا، الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، یہاں پر کیا معاملہ ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو فزیکلی فارغ کرتے ہیں، مینٹلی فارغ نہیں کرتے۔ نماز پڑھنے گئے تو جسم کو کام سے ہٹا دیے، بولے نہیں چھوڑو نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن ذہن کو فارغ نہیں کرتے ہیں۔ ان کا ذہن نماز پہ آنے کے بعد بھی کام میں لگا ہوا ہے، ابھی آج جا کے یہ کرنا ہے، پھر یہ رپورٹ دینی ہے، پھر یہ پروموشن کرنا ہے، یہ کسٹمر کو سیل، ارے یہ فالو اپ کرنا ہے۔ فارغ کرو، تفرغ لی عبادتی، اپنے آپ کو اے بندے فارغ کر میری عبادت کے لیے۔ تو یہاں پہ فارغ کیا ہے، جسمی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی خشوع کے ساتھ پوری طرح سے، یعنی فارغ کی ہے، بس چھوڑو ابھی 15 منٹ یہ نماز کا میرا ٹائم ہے، بس ابھی نہیں سوچنا ہے مجھے، بس بعد میں کروں گا، بلکہ وہ ٹائم پہ سوچ کر ہم اپنے آپ کو فارغ نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہوگا، ہمارا کام نہیں ہوگا۔ حقیقت میں وہ خراب ہوتا ہے کام، وہ ٹائم پر سوچنے سے کام خراب ہوتا ہے، وہ ٹائم سے سوچنا، مائنڈ آکیوپائڈ ہے، کام میں لگا ہوا ہے، وہ کام الٹا خراب ہوتا ہے، الٹا اس چیز سے دور رہنا چاہیے، دماغ کو بولنا چاہیے نہیں ابھی نہیں، بس 15 منٹ نماز کے لیے یہ۔ تو یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر 6۔ اور میرے بھائیوں، کیونکہ زیادہ پوائنٹس ہیں تو میں اسی میں کمبائن کر رہا ہوں، حج اور عمرہ۔ آپ کو پتہ ہے حج اور عمرہ 2 چیزوں کو دور کرتے ہیں، وہ کیا ہے، گناہ اور غریبی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے لوہا، سونا، چاندی تپ کر کے اس کے اندر سے کچرا جو نکل جاتا ہے، اسی طرح حج اور عمرہ ایک انسان کو 2 چیزوں سے پاک کرتا ہے۔ وہ کیا 2 چیزیں ہیں، گناہ سے اور غریبی سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت اہم بات ہے کہ حج اور عمرہ یہ بھی عبادت میں آتا ہے، تفرغ لعبادتی، فارغ کر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور انہی میں یہ بھی کور کر لیتا ہوں اسی میں، وہ ہے دعا، اللہ سے دعا کرنا۔ تو دعا کرنے میں بھی اپنے آپ کو وقت نکالو، اللہ سے مانگو، کام کے درمیان میں بھی اللہ سے مانگے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کسی بھی وقت ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ تو جو دعائیں ہیں ان میں کئی ساری رزق کی دعائیں، جو ہماری بہت مشہور دعا کون سی ہے جس کے اندر رزق دنیا کے خیر کا ذکر ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا کا بھی خیر دے، آخرت کا بھی خیر دے، اور جہنم کی آنکھ سے بچا لے۔ اسی طرح بہت ساری دعائیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ہدیٰ، ہدایت، تقوی،
والتقى والعفاف پاکی پاکیزگی والغنى اور مالداری غنا کہ میں اس میں غنی رہوں غنی. اسی طرح اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلہ والذلہ. اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں فقیری سے، والذلہ ذلیل ہونے سے، والقلہ کہ میرے پاس کم ہو قلیل ہو جائے مطلب ضرورت پوری کرنے جتنا نہ ہو، واعوذ بک ان اظلم او اظلم اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم نہ کروں نہ مجھ پہ ظلم کوئی کرے. تو ہم دیکھتے ہیں یہ ساری دعائیں مل رہی ہیں. پوائنٹ نمبر 7. فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ تقوی. سیکنڈ پوائنٹ استغفار. نمبر 3 توکل اللہ پہ چھوڑنا. نمبر 4 ذریعے اختیار کرنا. ہاں وہ ساری کوششیں وہ سارے ذریعے اختیار کرنا. نمبر 5 جو ہے ریسورس آپ کے پاس کیا ہے وہ اسے غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ وہ چلے جائے. نمبر 6 عبادت. ہاں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا. تو نمبر 6 پوائنٹ ویسا تھا. ابھی نمبر 7 کیا ہے؟ نمبر 7واں پوائنٹ بھی ویسا ہی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. ہاں دیکھیے دونوں چیزیں جو ہے نا یہ اپوزٹ دکھتی ہے لیکن ہے نہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال. صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. اب آنکھیں دیکھ کے بول رہی ہے کہ 1 لاکھ روپے تھے 10,000 روپے صدقے میں دیے تو 90,000 روپے ہے یعنی کم ہو گئے. آنکھیں دیکھ کے بول رہی ہے کہ کم ہو گئے. کیلکولیٹر بولے گا یہ لیس ہے کم ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کم ہوتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. تو کس کی بات مانیں گے؟ کیلکولیٹر کی بات، آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات؟ ہاں میرے بھائیوں یہاں پہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے ہمارا کہ ہمارا بھروسہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ہم نے ان پر ایمان لایا ہے، بڑی بڑی باتوں کے لیے ہم نے مانے ہیں. تو یہ تو بات کیا ہے؟ ہاں تو یہ کیا ہے؟ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. اور یہاں پہ بات یہ ہے کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ دیتا ہے. انفق یا ابن آدم انفق علیک. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے آدم کی اولاد تو خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے آدم کی اولاد تو خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا. اب اللہ ہم پہ خرچ کرے گا تو کیا خرچ کرے گا؟ مطلب کہ ہم 1 روپیہ دے رہے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ریٹرن میں 1 دے گا، یا انفق علیک میں تجھ پہ خرچ کروں گا. اور قرآن کی آیت ہے سورہ سبا کی سورہ 34 آیت نمبر 39. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. تم جو بھی چیز خرچ کرو گے اللہ واپس دے دے گا. تو یہاں کیا معاملہ ہے میرے بھائیوں؟ حقیقت میں اللہ کی طرف سے برکت پانے کے لیے بڑا اہم ذریعہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اچھی چیزوں میں خرچ کرنا. آپ کے پاس دو ریال ہے، جو تھوڑا ہے تھوڑا بھی خرچ کرو. فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی خرچ کرو اور تنگی میں بھی خرچ کرو. یہ تنگی میں خرچ کرنا ہے وہ تنگی کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. جو تنگی آ جاتی ہے وہ تنگی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور وہ چیز کا ایک اس کا الگ ہی معاملہ ہے. جب آدمی تنگی میں خرچ کرتا ہے نا اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. تو خرچ کرنا یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر 7، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. تو پوائنٹ نمبر 6 میں کیا ہم نے دیکھا؟ عبادت کے لیے فارغ کرنا. اب کوئی کہے کہ بھائی میں ڈیوٹی 8 گھنٹہ کر رہا ہوں، اگر نمازوں کے لیے نہیں جاؤں گا ہاں تو 9 گھنٹے کر لوں گا. کام 9 گھنٹے ہوگا تو زیادہ ہوگا کام. یہ 5 نمازوں کے لیے جاؤں گا اس کے اچھا وہ جاگے ہوئے وہ وقت میں کام کروں تو اور زیادہ کام ہو جائے گا. تو نہیں، وہ 9 گھنٹے کر کے کم ہوگا. وہ زیادہ کر کے مطلب نماز کے ٹائم پہ بھی کام کر رہے ہو نا تو کام کم ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ یہ آنکھوں کی باتیں الگ ہے اور یہ ایمان کی بات الگ ہے، اور یہ حقیقت میں ایمان والی بات ہی چلنے والی ہے دنیا میں. تو میرے بھائیوں یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 7. پوائنٹ نمبر 8 اور وہ ہے رشتہ داری مینٹین کرنا. رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری مینٹین کرنے میں ٹائم جاتا ہے، کوشش ہوتی ہے، کبھی خرچہ بھی ہوتا ہے. ہاں اب یہاں پر بھی ایک چیز ہے کہ بھئی رشتہ داروں کے پیچھے میں رشتہ داری میں لگا رہوں گا تو میرا کام کیسے ہوگا؟ لیکن صحیح بات کیا ہے؟ اگر رشتہ داری ہم مینٹین رکھیں گے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے صحیح بخاری میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب، جو پسند کرتا ہے، ان یبسط له فی مالہ و عمرہ، فی مالہ و ان یبسط له فی رزقہ و ینسى له فی اثرہ، جو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو. اگر تم پسند کرتے ہو کہ رزق میں اضافہ ہو، نہیں پسند ہے تو نو پرابلم، لیکن پسند کرتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو اور تمہاری عمر میں اضافہ ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ رزق میں اضافہ ہوتا ہے.
اب یہاں پر پھر سے آپ آدمی دیکھیں کہ میں کوئی بیمار ہے کام چھوڑ کے جاؤں گا, بیمار کی عیادت کروں گا, کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا, جنازہ ہو گیا, تھوڑا کام چھوڑ کے جانا پڑے گا, جنازے میں جاؤں گا. ہاں, امی ابا سے کی خدمت کرنا. میرے بھائیوں, جو یہ کرے گا تو اس کے رزق میں اضافہ ہوگا. اور آپ یہ بات نوٹ کر لیں, یہ ایک ایک چیز جو ہے نا ہمارا ایمان ہے, یہ حقیقت ہے, یہ یقینی ہے. سمجھدار لوگ ہیں جو اسے لے کے اپنا لیں گے اور کامیابی دنیا کی بھی پائیں گے, آخرت کی بھی پائیں گے. دنیا میں بھی اچھا ہوگا ان کے ساتھ, آخرت میں بھی اچھا ہوگا. اور وہ لوگ ہیں جو کم سمجھ, جو یہ سمجھتے ہیں ارے اس سے کیا ہونے والا ہے, یہ ان کا ایمان نہیں ہے, تو وہ لوگ ہے پریشان, رہیں گے پریشان دنیا میں بھی اور آخرت کی بھی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ایمان کے ساتھ یہ باتوں کو اپنے دل سے پہلے قبول کریں, پھر آدمی کچھ نہ کچھ کوشش کرے گا. اب میرے بھائیوں, یہاں پہ کیا ہے, آپ دیکھو کہ کیا آپ کے رشتہ داروں میں کون ہے. سب سے پہلے آپ کے اگر امی ابا ہیں تو ان کی خدمت کرو, ان کے ساتھ اگر دور ہو وہاں پر ہے, آپ یہاں پر ہو, فون کرو, ان سے خیریت پوچھو, ان سے باتیں کرو, ان کے دل کو ہلکا کرو, انہیں ہنسنے لگاؤ, ان سے پیار کرو. یہ رزق کے اضافے کا ذریعہ ہے, رزق میں برکت پانے کا ذریعہ ہے. یہ رشتہ داروں میں کون کون سے رشتہ دار ہیں آپ کے, ہاں ان کا پتہ ہونا چاہیے. آج تو میرے بھائیوں ایسا معاملہ چل رہا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کون کیا رشتہ ہے, اور ایک پیڑھی اور آگے بڑھ جائے تو پھر تو ٹوٹل ختم. بھئی ابھی اگر آپ اپنے آپ کو چیک کرو گے کہ میرے فلاں ہوئے وہ کون ہے, آخر میں رشتہ کیا ہے میرا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ترمذی میں, تعلموا من انسابکم ما تصلوا به ارحامکم. اپنے انساب کو, نسب کو جانو, تمہارا نسب جانو, کون ہے میرے یہ چاچا کے بیٹے ہیں, یہ ماما کے بیٹے ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, فلاں فلاں. تعلموا من انسابکم, ہاں اپنے نسب کو جانو, کیونکہ رشتہ داری کیسے قائم کریں گے, معلوم ہی نہیں کہ آپ کا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے. تو ما تصلوا به ارحامکم, تو آپ کے اور کون کون سے رشتہ دار ہیں. تو ایک ہوم ورک آپ کو دے رہا ہوں, وہ ہوم ورک یہ ہے کہ آپ کے کون کون سے رشتے ہیں, آپ کی امی کے کتنے بھائی بہن تھے, ان کے کتنے بچے تھے, ہاں آپ کے دادا کے کتنے بچے تھے, آپ کے نانا کے کتنے بچے تھے, پتہ ہونا چاہیے سب کو. ہاں یہ ہوم ورک ہے اور یہ رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے. ہاں میرے بھائیو, ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ آپ یہ سب ذریعے اختیار کرو, تھوڑے دنوں میں رزق میں اضافہ ہونا ہی ہے انشاءاللہ. کیونکہ یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا, ہاں کہ جو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو, اگر اچھا لگتا ہے تو, نہیں لگتا ہے تو مت کرو پھر بھائی. ہاں اگر آپ کو پسند نہیں ہے کہ رزق میں اضافہ ہو تو آپ کے لیے نہیں ہے یہ سب باتیں, لیکن پسند ہے تو پھر کرو, اور یہ گارنٹیڈ ہونا ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کرنا, یہ ہوم ورک قبول کر رہے ہیں آپ لوگ, دادا نانا تک ایٹ لیسٹ, کہ دادا نانا تک جتنے ٹری میں آتے ہیں وہ سب معلوم ہونے چاہیے کہ بھئی فلاں کوئی ایک وہاں ہے, کوئی وہاں ہے, اچھا یہ ہے, فون تو کرو, پوچھو تھوڑا, اور فون کر کے پوچھ لیے, رزق میں اضافہ ہونا ہے الحمدللہ, مینٹین کریے رشتے, ہاں انشاءاللہ. اور آج تو کتنی ساری آسانیاں ہو گئی الحمدللہ, وہی نہیں اونٹ پہ بیٹھ کر کے جانا پڑے گا کہ جا کے میں چاچا کی خبر پوچھنے جا رہا ہوں. تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 8, رشتہ داری. پوائنٹ نمبر 9, اور وہ یہ ہے, یاد رکھو کہ رزق جو ایک انسان کو ملتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف اس کا رزق ہے. اس کے انڈر میں کون ہے, اس کی بیوی, اس کے بچے, اس کے انڈر میں, اس کی کمپنی میں امپلائیز, اس کے انڈر میں جاب کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار ایک ایسا واقعہ ہوا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کہی جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی. صحیح بخاری کی حدیث ہے, سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ بات تھی اور اس کے اندر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انڈر والے لوگوں کے تعلق سے کہا, هل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم, کہ حل تنصرون, کیا تمہاری مدد نہیں کی جاتی, وترزقون, تمہیں رزق نہیں دیا جاتا, الا بدعفائکم, تمہارے انڈر میں جو کمزور ہیں نا ان کی وجہ سے, تمہارے انڈر میں جو کمزور ہیں ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. اور کیا ہے معاملہ, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا جو صحیح الجامع میں ہے, امام ابو نعیم نے الحلیہ میں جمع کیا ہے, هل تنصرون الا بدعفائکم بدعوتہم واخلاصہم, تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے تمہارے انڈر میں جو کمزور ہیں ان کی وجہ سے, ان کی دعاؤں کی وجہ سے, ان کے اخلاص کی وجہ سے. اب یہاں کیا معاملہ ہے میرے بھائیوں, آدمی جب رزق اسے ملتا ہے نا تو انڈر والوں کو دیکھتا ہے, تو میں دے رہا ہوں, میں جا کے کما کے لاتا ہوں, تم کیا کر رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو. اب یہ بات کیا ہے معلوم ہے, اس کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے, ہو سکتا ہے. ہاں یہ ایٹیٹیوڈ غلط ایٹیٹیوڈ ہے, اللہ کو نہیں پسند ہے یہ. اگر ایٹیٹیوڈ ہے تو چینج کرو. ہاں اب کیا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے رزق ملتا ہے نا آدمی اس کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے, باس کو بہت اہمیت دیتا ہے, کسٹمر کو بہت اہمیت دیتا ہے, بیوی بچے کیا ہے ان کی وجہ سے تھوڑی رزق ملتا ہے مجھے, لیکن ہو سکتا ہے وہ بیوی بچوں کی وجہ سے آپ کو رزق مل رہا ہے. تو جس کے ذریعے رزق ملتا ہے نا آدمی اس کو بہت اہمیت دیتا ہے.
پھر جو جاب اپنے انڈر میں کمپنی میں جاب میں کوئی کام کر رہا ہے، آپ کی دکان میں کوئی کام کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، بولے یہ جاب کر رہے ہیں یہ کیا، ارے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے تاکہ تم اس کو سیلری دو، تم اس کو سیلری دو، تم اس کو دو، اس کا رزق تمہارے ذریعے آ رہا ہے نا، تو اللہ اس کا رزق بھی تمہیں دے رہا ہے. ہاں تو جب آدمی یہ نظر سے دیکھے گا نا تو ٹریٹمنٹ چینج ہو جائے گا، وہ اس کے انڈر والے کی طرف ٹریٹمنٹ بدل جائے گا کہ ارے اس کے ذریعے رزق مل رہا ہے تو اس کو تو بہت سنبھال کے رکھنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے ذریعے مجھے رزق مل رہا ہے. جیسے آدمی اپنی کمپنی کے مینیجر کو، سی ای او کو بہت سنبھالے گا، بولے سی ای او ہے میرا، لیکن یہاں کیا ہے، پتہ چلے کہ یہ جو نیچے ملازمت کرنے والا اس کی وجہ سے رزق مل رہا ہے تو اس کو کتنا سنبھالیں گے، اس کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، اس کے ساتھ منہ نہیں بگاڑیں گے، اس کے اوپر برا برتاؤ نہیں رکھیں گے کہ یار اس کی وجہ سے مجھے رزق مل رہا ہے، ہو سکتا ہے. ہاں تو میرے بھائیوں یہ یاد رکھو کہ رزق کا معاملہ اپنے انڈر میں آپ کے کون کون ہے وہ سب کا کمبائنڈ رزق آپ کو آ رہا ہے، تاکہ وہ رزق کے ذریعے آپ کام کرو. ہو سکتا ہے آپ کسی کی تھوڑی سی مدد کر رہے ہو لیکن اس کی وجہ سے رزق مل رہا ہے آپ کو، الحمدللہ. تو یہ بات سے ہم سیکھ رہے ہیں، مدد بھی کرنا سیکھ رہے ہیں، غریبوں کی تکلیف جو کمزور ہیں ان کو مدد کرنا بھی سیکھ رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہم یہ سیکھ رہے ہیں. اب تک ہم نے 9 پوائنٹ سیکھے. اگر 9 پوائنٹس آپ دیکھیں گے تو شروع کے 4 پوائنٹس، شروع کے جو 3 پوائنٹس تھے وہ خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمانیات میں سے ہے، تقوی، استغفار، توکل. اس کے بعد کے جو 2 پوائنٹ تھے وہ ذریعوں سے ہے کہ ذریعے اختیار کرنا، اویلیبل ریسورسز یوز کرنا. اس کے بعد پھر سے ہم نے ایک چیز دیکھا جو عبادت ہے. لیکن اس کے بعد کے جو 3 پوائنٹ ہے وہ خاص طور سے کمزوروں سے تعلق ہے. کون سے 3 پوائنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا صدقہ کرنا. صدقہ کرنے کی وجہ سے آدمی صدقہ کر رہا ہے، یہ صدقہ ذریعہ ہے اس کے رزق میں اضافے کا. تو صدقہ کرنا، کسی کی مدد کر رہے ہیں نا تو اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے. تم پیسہ خرچ کر رہے ہو نا تو تم خرچ کرنے والے آدمی ہو، تمہارے ذریعے کسی تک پہنچتا ہے، اللہ ہو سکتا ہے تمہیں اس وجہ سے دے، تو رزق میں اضافے کا ذریعہ ہے صدقہ کرنا. اور کیا ہے؟ رشتہ داری. ہاں اور کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں یہ تینوں جو پوائنٹ ہے ان کا پرسن سے تعلق ہے، لوگوں سے تعلق ہے. میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو. اور تیسرا ہے کہ کمزوروں کی وجہ سے ہو سکتا ہے رزق مل رہا ہے. تو یہ 9 پوائنٹ ہم نے دیکھ لیا. ایک بار ساتھ میں ریویژن کریں گے، پھر آخری پوائنٹ دیکھیں گے. فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ تقوی. سیکنڈ پوائنٹ استغفار. ہاں اللہ سے بہت کثرت سے استغفار کرنا، یہ ذریعہ ہے رزق میں اضافے کا. نمبر 3 توکل، اللہ پہ چھوڑنا. اللہ پہ چھوڑتے ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے، پھر اللہ ویسے رزق دے گا جیسا پرندوں کو رزق دیتا ہے. ہاں نمبر 4 ذریعے اختیار کرنا. ہو سکتا ہے آ گیا ہے رزق آپ کا لیکن آپ ذریعے نہیں اختیار کر رہے ہو، آپ کچھ کر رہے نہیں ہو تو آپ کا مل نہیں رہا ہے، آپ کو وہ ملے گا، کوشش تو کرو انشاءاللہ. ہاں نمبر 5 جو اللہ نے آپ کو دیا ذریعے ریسورسز دیا انہیں استعمال کرو. ہاں انہیں استعمال کرو. نمبر 6 ہاں عبادت. عبادت میں کمپرومائز نہیں کرنا. یہ مت سمجھنا کہ میں کام کر رہا ہوں میں ابھی نماز کے لیے کہاں جاؤں، نہیں، الٹا یہ ذریعہ وہاں جاؤں گے تو یہ رزق ملے گا. نماز پڑھنے جاؤں گے تو رزق ملے گا. کام سے نہیں ہوگا، وہاں جانے سے ہوگا کام. نمبر 6 ہو گیا. نمبر 7 صدقہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. نمبر 8 صلہ رحمی. ہاں کچھ لوگ ٹریک آؤٹ ہو گیا ان کا، صلہ رحمی. نمبر 9 کمزوروں کی وجہ سے رزق مل رہا ہے، ہو سکتا ہے. اس بات کو یاد رکھنا، اس سوچ کو اپنانا. اور آخری 10واں پوائنٹ، اور 10واں پوائنٹ کیا ہے؟ کچھ چیزوں کی وجہ سے رزق مائنس ہوتا ہے. کچھ چیزوں کی وجہ سے رزق مائنس ہوتا ہے، وہ چیزوں سے بچنا. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آدمی کو ہو سکتا ہے اس کے پاس تقوی ہے اس لیے رزق پلس ہو رہا ہے، توکل کرتا ہے پلس ہو رہا ہے، استغفار کر رہا ہے پلس ہو رہا ہے، لیکن کوئی وجہ سے مائنس بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ مائنس جو ہے اس سے روکنا، بچانا. اور مائنس میں سب سے بڑا مائنس کیا ہے؟ گناہ جو ہوتے ہیں وہ مائنس والی چیز ہے. اسی طرح سود. ہاں سود کے معاملے میں اگر کوئی آدمی ہے تو وہ سود برکت لینے والی چیز ہے. سود کی وجہ سے برکت ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مال کو ہلاک کرے گا، مال ختم کرتا ہے سود کے کام کرنے والے کو. اسی طرح ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے دکھاوا. میں آپ کو ایک حدیث بتا رہا ہوں، یہ حدیث بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی ہے، لیکن یہ حدیث صحیح سند سے ہے. امام طبرانی نے جمع کیا ہے، شیخ البانی نے صحیح الجامع حدیث نمبر 943 میں بتایا، حدیث صحیح سند سے ہے. استعینوا علی انجاج الحوائج بالکتمان. مدد حاصل کرو اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں، اللہ یہ مدد حاصل کرو بالکتمان، انہیں چھپا کر. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ہر چیز یہ کر رہے ہیں، 50 لوگوں کو بتائیں گے میں یہ کر رہا ہوں. کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودَ.
کیونکہ ہر نعمت کے حسد کر ہوتا ہے، ہر نعمت کے تعلق سے حسد ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں ایک ہیبٹ بناؤ، کچھ آپ کر رہے ہو نا اچھا، کچھ چیز پہ ورک کر رہے ہو، ڈکلیئر کرتے ہوئے مت گھومو، اس کو چھپاؤ. یہاں پہ یہ نہیں بلایا جا رہا ہے کہ جھوٹ بولو، جھوٹ بولنے نہیں کہا جا رہا ہے، دھوکہ دینے نہیں کہا جا رہا ہے، لیکن جو چیز آپ کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ استعینوا، مدد حاصل کرو. کیسے مدد حاصل کرو؟ علی انجاج الحوائج، وہ جو تو آپ خواہش ہے، جو ایک چیز کو حاصل کر رہے ہیں، گول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اس کو کمپلیشن تک پہنچانے کے لیے بالکتمان، چھپا کر. تو اس کے اندر آپ اگر کوئی چیز کر رہے ہو، کوئی نیا بزنس آپ کا آنے والا ہے، دیکھیے مشورہ کرنا ایک بات ہے، آپ نے ڈیسیجن لینا تھا، تب جن کے پاس علم ہے ان سے مشورہ کیا آپ نے استخارہ کیا، مشورہ کیا، ڈیسیجن لیا. اب ڈکلیئر کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نظر بھی حقیقت والی بات ہے، نظر بھی لگتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ حسد ہوتا ہے، یہ نظر ہوتی ہے. اس کی وجہ سے بہت سے کام بگڑ بھی جاتے ہیں کہ آدمی کئی بار ہوتا ہے ایسا لگ رہا ہے میرا کام ہو رہا ہے نہیں ہوا. تو یہ کئی بار ایسا ہوتا ہے، تو وہ چیز ہونے دو. پہلے سے کیوں بات کرتے ہو اتنا؟ خاموش رہو، تھوڑا کم بولو. من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ بچ گیا، جو خاموش رہا وہ بچ گیا. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ خاموش رہنا ایک اچھی چیز ہے، بہت زیادہ بات کرنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے. تو یہ چیز کے ذریعے بھی مدد ملتی ہے. آپ کوئی چیز کام کر رہے ہو، بہت زیادہ ڈکلیئر کرتے ہوئے مت جاؤ، یہ ایک اہم بات ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں شروع میں بھی ڈکلیئر کرتے ہیں، بعد میں بھی ڈکلیئر کرتے ہیں، تھوڑا دکھاوے کی نیت ہوتی ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے غرور اور گھمنڈ. اگر غرور ہے، گھمنڈ ہے، تو بہت سی مثالیں ہیں. فرعون کا کیا ہوا معاملہ؟ غرور اور گھمنڈ تھا اس کے پاس. قارون کا کیا ہوا؟ آپ دیکھیے کہ ہم لوگ سورہ کہف میں جو پڑھتے ہیں، وہ شخص جس کے پاس باغ تھا لیکن غرور تھا، میرے پاس یہ ہے، اس کا کیا ہوا؟ پورا باغ خراب ہو گیا، بگڑ گیا. تو غرور اور گھمنڈ سے بھی چیزیں ختم ہوتی ہیں. تو کبر ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، ہاں دکھاوا ہے، اللہ کو نہیں پسند یہ سب چیزیں. یہ سب دکھاوے کے لیے. جیتے کیوں ہو بھائی؟ اپنے لیے جیو، دوسروں کو دکھانے کے لیے جیتے ہو. تو دکھانے کے لیے جینا اللہ کو نہیں پسند ہے، میں یہ دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، نہیں، چھوڑو. وہ جو ہے اللہ کی نعمت، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو. لیکن یہ دکھاوے کے لیے یہ سب چیزیں کرنے سے کام بگڑتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے 9 پوائنٹس دیکھے، اس کے اندر جو پلس ہو رہا ہے نا، تو کہیں نہ کہیں کوئی چیز مائنس بھی کام کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ چیزیں چاہیے تو آپ یہ سب چیزیں کریے، ایمان کے ساتھ کریے، بھروسے کے ساتھ کریے. ایسے مت کرنا ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں. یہ بھی جو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں نا، تو نہیں، اللہ تعالیٰ وہی کرے گا تمہارے ساتھ جو تم سوچتے ہو. انا عند ظنی عبدی بی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بندہ جیسا میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا. جو سوچتے ہو کہ ہوتا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں، آج درس سنا ہو تو ٹرائی نہیں، یقین کے ساتھ کرو. ہاں کرو، یقین کے ساتھ کرو. استغفار کرنے سے اللہ رزق میں برکت ہوتی ہے، صلہ رحمی کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، سوال ہی نہیں ہوتا نہیں ہونے کا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا. تو میرے بھائیوں یہ 10 پوائنٹس ہیں. تو 10واں پوائنٹ کیا تھا؟ جو موانع ہے، جو اسے روکنے والی، جو رزق کو کم کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے بچنا. ہاں ان سے بچنا، تاکہ وہ رزق جو 9 پوائنٹ میں پلس کرنا سیکھے. تو 10واں پوائنٹ بہت ضروری تھا تاکہ مائنس نہ ہو جائے سب کے سب. وہ 10واں پوائنٹ سیو کرنے کے لیے ہے، تاکہ ہمارا جو رزق ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دیا، جو ہم نیک کام کریں اس کے ذریعے جو رزق ملنا تھا اس سے ہم محروم نہ ہو جائیں. تو یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد آخر میں میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی کے لیے کو مقصد نہیں بنانا چاہیے. اور اصل جو رزق ہے وہ آخرت کا رزق ہے. تو 10واں پوائنٹ کے بعد آخری کنکلوژن یہی ہے کہ وہ آخرت کا رزق پانا یہ بہت ضروری ہے. دنیا کی زندگی اصل میں آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ الگ الگ طرح سے آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب امتحان لیتا ہے، جو کرتا ہے اللہ اچھا ہی کرتا ہے. یاد رکھو، کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آدمی پریشان ہے اور وہ کہہ رہا ہے کتنا برا ہوا. لوگ بھی بولتے ہیں تمہارا اتنا برا ہو گیا تمہارے ساتھ. کیا برا ہوا؟ مومن کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوتا ہے، مومن کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر، ہر حال میں خیر ہی ہے اس کے لیے، ہر حال میں خیر ہے. بولے ابھی یہ ہو گیا، یہ چارجز بڑھ گئے، یہ چارج لگ گئے، ہر حال میں خیر ہی ہے مومن کے ساتھ. ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، کسی کے ساتھ نہیں، یہ صرف مومن کے ساتھ ہے. ان اصابتہ سرا، خوشی آتی ہے، شکر فکان خیر لہ، شکر کرتا ہے وہ بھی اچھا ہے. وان اصابتہ ضرا، پریشانی آتی ہے، صبر فکان خیر لہ، صبر کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے اچھا ہے. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو حلال رزق پانے کی توفیق دے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالی ہم سب کو دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.